ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری و ساری ہے لبیک، میں حاضر ہوں پیارے پیارے نگران شورا کے ساتھ۔ یہ بہت ملٹی ڈائمینشنل سلسلہ ہے جو ہوتا ہے، بڑا پیارا سلسلہ ہے۔ ایک موضوع ہوگا، موضوع پر ڈسکشن بھی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ دیگر سیگمنٹس ہیں یہ بھی اس سلسلے کے اندر شامل رہیں گے۔ مدنی کسوٹی بھی ہوگی، مدنی اشعار کی تکرار بھی ہوگی، فوری جوابات بھی ہوں گے، نگران شورا کے کچھ ایکسپیرینسز جو آپ کے تجربات ہیں انشاءاللہ عز و جل یہ بھی ہم جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیے، اور یہاں اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے چلے جائیے کہ جو ہمیں نیکی کی دعوت کے مدنی پھول دیے جائیں گے ان کو ہم اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ آج کا ایک پرٹیکولر موضوع ہے، انشاءاللہ موضوع کی ڈسکرپشن جو ہے وہ ہمارے مہروز بھائی بیان فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ سلمان بھائی، آج کا موضوع جیسے کہ ہمارا طے ہوا ہے دھوکہ دہی ہے، دھوکہ ہے آج کا موضوع ہمارا، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے مدنی چینل کے ناظرین، جیسے پچھلے سلسلوں میں بھی ہماری خواہش یہی ہوتی تھی، کوشش یہی ہوتی تھی کہ ایسے موضوعات سلیکٹ کیے جائیں کہ وہ معاشرے کے تمام یا اکثر افراد سے اس کا تعلق بنتا ہو، تاکہ آپ کی دلچسپی بھی برقرار رہے اور آپ کے جو سوالات ہوں، آپ کے جو اشکالات ہوں وہ آپ پیش کر سکیں۔ اب یہ جو ہمارا موضوع ہے آج کا دھوکہ، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ شاید ہی کوئی فرد ہو جس کی زبان پہ کبھی یہ لفظ نہ آیا ہو، اور پھر ہمارے معاشرے میں کیفیت یہ ہے کہ بازاروں سے لے کے محلوں تک اور چیزوں سے لے کر رشتوں تک میں دھوکے بازی شامل ہو چکی ہے، اور ہر کسی کو یہ شکوہ ہے کہ جی مجھے دھوکہ دیا گیا ہے، میرے ساتھ دھوکہ دہی کی گئی ہے، اور میں نے یہ چیز خریدی تو مجھے دھوکہ دے دیا گیا، میں نے اس سے یہ معاملہ کیا تو مجھے دھوکہ ہو گیا۔ اسی طریقے کے دیگر معاملات میں دھوکہ دہی کا پہلو لوگ بیان کرتے ہی رہتے ہیں، کبھی دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ یقیناً دھوکہ دیتے بھی ہیں۔ اسلامی تعلیمات جو ہے سلمان بھائی، ایک حدیث پاک میں یہاں پیش کروں گا، پھر آپ کی طرف آؤں گا انشاءاللہ، پھر دیگر اسلامیوں کی طرف بھی چلیں گے، کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، من غش فلیس منا، اور اسی مفہوم اور انہی الفاظ کے ساتھ مختلف احادیث مختلف کتب میں منقول ہوئی ہیں۔ یعنی کتنی بڑی تنبیہ کی گئی ہے دھوکہ دینے والے کو، کہ جو دھوکہ دے رہا ہے اس کے بارے میں فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑی جسے کہتے ہیں ڈرا دینے والی بات ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں ارشاد فرما دے کہ یہ ہم میں سے نہیں، یا ہمارے طریقے پر نہیں، یا ہمارے گروہ میں سے نہیں، تو اس کے لیے کتنی الارمنگ بات ہے۔ جی بالکل۔ اور سلمان بھائی، ایک چیز یہ ہے کہ ہر شخص یہ تو کہتا ہے کہ مجھے دھوکہ دے دیا گیا، لیکن ہم سب کو ہی یہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آج کا جب سلسلہ دیکھنے بیٹھے ہیں آپ، اور ہم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم بھی شریک ہیں انشاءاللہ، نگران شورا کے مدنی پھول سماعت کریں گے، تو اس کے حوالے سے اچھی اچھی نیتیں جہاں کریں وہاں ایک نیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں دھوکے کے بارے میں تو سننا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی چیک کرنا ہے کہ ہم یہ تو رونا روتے رہتے ہیں، یہ تو کہتے رہتے ہیں کہ جناب میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، میرے ساتھ اس معاملے میں دھوکہ ہو گیا، یہ چیز خریدی تو فراڈ ہو گیا، وہ معاملہ کیا تو اس میں دھوکہ ہو گیا۔ آج ہمیں یہ بھی غور کرنا ہے کہ کہیں ہم بھی اس آفت میں تو مبتلا نہیں ہیں،
کہیں ہم بھی کسی کو دھوکہ تو نہیں دے بیٹھے شعوری یا غیر شعوری طور پر. تو اس چیز کو آج انشاءاللہ عز و جل ہم چیک کریں گے, اور اگر ہماری ذات میں یہ چیز پائی جائے گی, اگر ہماری تجارت میں یہ چیز پائی جائے گی, اگر رشتوں کے اندر یہ چیز پائی جائے گی, تو انشاءاللہ عز و جل ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے. اور سلمان بھائی ایک چیز یہاں پہ یہ کہ دھوکہ جو ہے نا یہ ایسی برائی ہے, یہ انسان غلطی سے نہیں کرتا. جی بہت ساری برائیاں معاشرے میں ایسی ہوتی ہیں, ہمارے اندر بھی ہوتی ہیں, دوسروں کے اندر بھی ہوتی ہیں, کمزوریاں ہوتی ہیں, منفی پہلو ہوتے ہیں, وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان جان بوجھ کے بسا اوقات اس کا شکار نہیں ہوا ہوتا, عامل نہیں بنا ہوتا. لیکن یہ دھوکہ ایسا نحوست بھرا گناہ ہے اور ایسا برا فعل ہے کہ جو اس کا شکار ہوتا ہے باپو, تو وہ جان بوجھ کر بالکل پرٹیکولرلی اختیار کرتا ہے, پری پلان کرتا ہے, منصوبہ بندی کرتا ہے, پھر اس کو دوسرے کو دیتا ہے اور یہ دوسرے کو دیتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, ایسا ہوتا ہے کہ بس اوقات مارکیٹ میں جانا ہوا یا کسی بازار میں جاتے ہیں یا کپڑا خریدنے گئے نا, اب جب کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو اب وہ آیا ہوا ہے جیسے بل پر 40 روپے میٹر, اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو جو ہے وہ مولانا صاحب آپ سے کیا وہ, تو بس اوقات وہ ایسی باتوں میں لے لیتا ہے, ایسی باتوں میں لے لیتا ہے, اور یہ کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ مہنگا دے رہا ہے, یہ مہنگا دے رہا ہے کہ یہ جو چیز بیچ رہا ہے یہ ہمیں مہنگی دے رہا ہے, لیکن باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارا اس کے بغیر نا وہ چارہ نہیں ہوتا. بس اگر صرف پوچھنے جاتے ہیں کہ یار یہ چیز کتنے کی ہے, تو وہ ایسی باتوں میں لے لیتا ہے کہ وہ چیز جو ہے خریدنا پڑ جاتی ہے. یعنی وہ شکار کے حساب سے جال مختلف ہوتے ہیں لوگوں کے پاس, اور بات یہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ بسا اوقات پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہم لے رہے ہیں یہ اس معیار کی نہیں ہے, وہ چیز نہیں ہے جو ہم طلب کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ مروت میں آ کر جو ہے وہ چیز ہمیں خریدنا پڑ جاتی ہے, اور مروت میں آ کے جس طرح کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں تو شاید جو مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے وہ بہت زیادہ اس چیز کا ہو سکتا ہے شکار ہوں. نگرانی شورا سے مدنی پھول لیں گے, جس طرح بازار میں فروٹ لینے گئے, اب یہ کہ جو بھی دکاندار ہے یا ٹھیلے پہ فروٹ دے رہا ہے, اب وہ ان کا انداز ایک ایسا ہوتا ہے کہ اب جیسے بالفرض جو ہے وہ آم خرید رہے ہیں یا کیلے خرید رہے ہیں, اب یہ کہ 1 درجن کیلے لیے, اب وہ کہتا ہے کہ صحیح ہیں صحیح ہیں, اور وہ بس اوقات ہم نے یہ چیز لی ہوتی ہے لیکن وہ کہاں وہ کس طرح تبدیل کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے, اور جب گھر پر آ کر اس کو دیکھتے ہیں نا بولتے ہیں دھوکہ ہو گیا. تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی دھوکہ چل رہا ہے. بات کہیں سچی کہیں, اچھی کہیں, صاف ستھری کریں, ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑی باتیں کریں, چھوٹی بات کر دیں, اچھی بات کر دیں. بس اوقات یوں ہوتا ہے نا کہ جو محفل میں بیٹھا ہوتا ہے وہ خاموش بیٹھے تو خاموشی کا بھی ایک روب طاری ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ بولیں گے تو آپ کا روب طاری ہوگا, لیکن جب آپ خاموش رہیں گے تو اس کا بھی ایک روب ہوتا ہے. لیکن جب آپ کا روب بیٹھ گیا نا کہ اب میرا روب بیٹھ گیا ہے کہ وہ جو سامنے والا ہے مجھ سے مربوط ہو رہا ہے, تو اب یہ کہ آپ اپنا روب رکھیں. بس اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ اس پہ بڑا ایک شاندار سا ایک بات ہے کہ وہ ایک مجمع جو ہے جمع تھا, تو ایک عالم صاحب تھے, وہ بیان فرما رہے تھے, تو لوگ مسائل معلوم کر رہے تھے, یہ بتا دیں یہ بتا دیں یہ بتا دیں. تو ایک شخص جو ہے بڑی خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا, تو ظاہری بات ہے ایک روب ہو گیا, اس کا ایک بھرم ہو گیا. تو ان عالم صاحب نے فرمایا کہ آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کچھ نہیں پوچھ رہے, آپ بھی کچھ معلوم کیجئے نا. تو کہتا ہے کہ میں اتنی دیر سے ایک بات سوچ رہا ہوں. اب بات دیکھیں کیا ہے, بولے میں اتنی دیر سے ایک بات سوچ رہا ہوں کہ جب سورج جو ہے غروب ہو جاتا ہے, جب سورج ڈوب جاتا ہے, ہم افطار کرتے ہیں. اگر کبھی سورج جو ہے ڈوبا ہی نہیں تو ہم افطار کیسے کریں گے؟ تو عالم صاحب نے فرمایا کہ آپ خاموش تھے نا تو آپ کا بھرم ہی تھا. اس قسم کے کاموں کی طرف بڑھنا نہیں چاہیے, دھوکہ نہ دینا چاہیے, اور کوشش کر کے یہ کہ دھوکہ لینا بھی نہیں چاہیے. لیکن مربت کی بات ہوتی ہے, مربت تو ایک الگ ہی چیز ہے نا, تو مومن جو ہے مربت میں جو ہے نہیں, مربت میں بھی دھوکہ تو نہیں کھانا چاہیے, ظاہر سی بات ہے بیدار مغزی سے کام جو ہے وہ لینا چاہیے. آپ نے وہ جو فروٹ والوں کی بات بیان کی ہے, یہ اکثر لوگوں کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ پیش آتا ہوگا. آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے سلمان بھائی؟ جی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے؟ جی یہ ہوا ہے, اور وقوع عام ہے, اس کا وقوع عام ہے بالکل. ایک دفعہ ہم کہیں جا رہے تھے, سوچا چلو یار کینو گھر پہ لے کے چلتے ہیں. یعنی کینو جو ہے وہ دیکھے تو میں نے سوچا کہ یار جو سب سے اچھے والے کینو ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو ملیں گے 120 روپے درجن. اچھا کینو کہیں پر درجن عددی ہیں, کہیں پر یہ وزن کے حساب سے ملتے ہیں. انہوں نے کہا یہ آپ کو ملیں گے اتنے کے. میں کہا ٹھیک ہے, مہنگے ہیں تو بھی ایشو نہیں ہے. لیکن کیا ہوا, جب وہ گھر جا کے کھولے, شاہ جی آپ سن کے حیران ہو جائیں گے, ایک بھی سرفراز باپو کینو اس میں ٹھیک نہیں تھا.
سارے کے سارے کٹ لگے ہوئے خراب کینو، اور ٹھیلے پہ پہلے سے کھلے ہوئے مطلب ایسے موجود تھے جس سے پتہ چل رہا تھا بڑے چمک رہے تھے، اور بڑی چمک دمک تھی کینوؤں کے اندر۔ سلمان بھائی یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں میں، عموماً ہم اس قسم کی مثالیں دیتے ہیں اور ہے بھی بالکل حقیقت پہ مبنی، لیکن کوئی چھوٹا فرد ہو معاشرے کا، غریب فرد ہو یا کوئی بڑا فرد ہو، پیسے والا فرد ہو، یہ جو برائی ہے نا دھوکے کی، دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ یہ برائی دھوکے کی، ہر کوئی اپنے معیار و منصب کے مطابق دے ہی رہا ہے، وہ دھوکہ دینے کی میں لگا ہوا ہی ہے۔ ماشاء اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ السلام علیکم باپو، ارے میں حاضر ہوتا ہوں، مائک بیک سب نکل جائیں۔ ماشاء اللہ۔ سلمان بھائی کیا حال ہیں آپ کے؟ باپو ماشاء اللہ۔ 4-5 ہفتے گزرنے کے بعد ویسے آپ کو یہاں دیکھ کے نا واقعی میں آج ایک تازگی والی خوشی ہوئی ہے، ویسے تو ہوتی ہے لیکن ایک عرصے مطلب کچھ وقفہ آیا ہے، تو وقفے کے بعد جب ماشاءاللہ آپ کی تشریف آوری ہے تو وہ زیادہ فرحت دے رہی ہے۔ آ گئی جان تنے بے جان میں یہ کیا آنا بات ہے۔ ماشاءاللہ سلسلے کا موضوع آج ہم نے رکھا ہے دھوکہ، اور بات چلتے چلتے یہاں سے جو ہے وہ چلی ہے کہ عمومی طور پہ جو سبزی بیچنے والے ہوتے ہیں، فروٹ بیچنے والے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو لباس گارمنٹس وغیرہ بیچتے ہیں، ان کی بات تو ابھی تک نہیں آئی، تو ان کا بھی ہوا ہے سبزی اور فروٹ میں جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں کہ اچھی چیز دکھا کے جو ہے وہ بری چیز دے دینا، صحیح چیز بتا کے غلط چیز دے دینا، مہنگی چیز دکھا کے سستی چیز کسی کو ٹکا دینا، اس پر جو ہے وہ فخر محسوس کرنا کہ دیکھا آپ نے، دیکھو پھر کیسے ماموں بنایا ہے، کیسے بیوقوف بنایا سامنے والے کو، یہ ایک انداز آج کل لوگوں کا چل نکلا ہے، کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ مجھے وہ روایت کا خلاصہ یاد آ رہا ہے جس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گلے میں اپنا دست مبارک داخل فرمایا اور اندر گیلا تھا، ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو عرض کی گئی کہ اوس گری تھی یا بارش کا پانی، اس طرح مطلب، تو ارشاد فرمایا کہ اس کو اوپر کیوں نہ رکھا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ حدیث پاک کا خلاصہ موجود ہے۔ اصل دیکھنا یہ ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ جی، اس میں دنیا کی اور مال کی محبت تو توکل کی کمی ہے صحیح، کہ اس سے نادان کو اپنے بدقسمتی کے ساتھ دھوکے پر اعتماد ہے، جی، اللہ کی رحمت پر وہ اعتماد نہیں کر پا رہا ہے، وہ ایسا نادان ہے کہ اس کو جھوٹ جیسی گندی بیماری پر بھروسہ ہے مگر سچ جیسی عظیم نعمت پر وہ بھروسہ نہیں کر پا رہا۔ اس محروم کو یہ لگتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو مجھے رزق ملے گا، اور اللہ کی فرما برداری کروں گا تو گویا مجھے رزق نہیں ملے گا۔ اب ایسا شخص اپنے ہی آپ کو ملامت کرے کہ میرے ایمان کی کمزوری کا اس وقت کیا عالم ہے۔ جی، اور دھوکہ تو چونکہ کافر کو دینا بھی جائز نہیں ہے، جی، تو یہاں تو مسلمان کو جب دھوکہ دے گا تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ پھر اعتماد اڑ جاتا ہے۔ اور آج مارکیٹوں میں جو لوگ دھوکہ دیتے تھے یا دیتے ہیں، یہ دیکھیں گے کہ ان کے یا تو کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، ان کے کاروبار کو زنگ لگ گیا ہوگا، کیونکہ لوگوں کا اس پر اعتماد اٹھ چکا ہے، اور جن پر لوگوں کا اعتماد ہے اور وہ دھوکہ نہیں دیتے تھے، آج ان کے کاروبار کو اب چلتا اور پھولتا دیکھیں گے، یہ ہے۔ اور رہی بات دھوکہ کھانا، ہم زیادہ یہاں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے جی کہ ہم زیادہ دھوکہ نہیں دیتے، ملاوٹ کرنے والا وہ بولے گا جی میں کوئی زیادہ ملاوٹ تھوڑی کرتا ہوں، میں تو لوگ تو جو ہے وہ اس کے اندر مرچوں کے اندر جو ہے وہ اینٹوں کا برادہ پیس کے ڈال رہے ہیں، میں تو خالی جو گھوڑوں کے کھانے والی جو پھک ہوتی ہے اس کو رنگ کر کے چائے میں ملا رہا ہوں، میں تو دیکھیں اتنا، اگر وہ اینٹوں کا برادہ کھائے گا تو بندہ ہی جو ہے وہ اس کا کیا بنے گا؟ ہم تو وہ گھوڑوں کی خوراک چلو وہ پھک جو ہے اس کو بنا کے چائے میں ملا کے دے رہے ہیں، ہم تو تھوڑا تھوڑا کر رہے ہیں، دودھ میں پانی ڈال رہا ہے، بولے گا بھائی لوگ تو آدھا کلو پانی ڈالتے ہیں، 1 کلو میں 1.5 کلو پانی ڈال رہے ہیں، ہم تو 1 پاؤ آدھا پاؤ ڈال رہے ہیں۔ دیکھیں وہ ملاوٹ جس کا آپ فرما رہے ہیں، اگر اس ملاوٹ میں یہ ہے کہ خریدنے والے کو پتا ہے کہ میں نے اتنی ملاوٹ کی ہے، یعنی یہ آئے میں نے کہا کہ بھائی یہ ہے اور اس کے اندر اتنا مال جو ہے نا وہ یہ مکس ہے، یہ ملاوٹ کی ہے،
اور اب اگر یہ وہ ملاوٹ والی چیز لیتے ہیں تو نہ میرا بیچنا ناجائز ہے نہ ان کا خریدنا ناجائز ہے. جی ریئل کسٹمر جب آتا ہے, کیونکہ وہ جس کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. اور رہی بات یہ کہ وہ زیادہ ملاوٹ کرتے ہیں, ان کا ملاوٹ کرتے ہیں, اور یہ وہ دھوکہ یا وہ ملاوٹ کہ جس کی شریعت میں مذمت کی گئی ہے, جو شرعاً جائز نہیں ہے. اگر ایسی صورتحال کی آپ بات کر رہے ہیں تو دیکھیں گودام کو آگ لگنے کے لیے گولے کی ضرورت نہیں ہے, چنگاری سے بھی آگ لگ سکتی ہے. تو چھوٹی بڑی بات کر کے کہ بھائی جناب یہ تو چھوٹی چیز ہے اور میں اتنا کرتا ہوں, اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان عجیب, ہم جیسے لوگ جو ہے نا عجیب لوگ ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنے کے عادی ہیں. یعنی ہم کسی صورت اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے. ہم لوگ عجیب لوگ ہیں. ہم سے اگر غلطی ہو جائے نا تو ہم کور کرتے ہیں. جیسے اس وقت میں بات کر رہا ہوں, اگر میرے سے غلطی ہو جائے گی اور آپ کہیں گے نا کہ عمران تم سے غلطی ہو گئی ہے, تو میں اپنی غلطی کو کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی صورت میں کور کروں. آپ سے غلطی ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اپنی غلطی کو کور, نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا. میرا مقصد یہ نہیں تھا. اچھا مقصد 4 دفعہ 5 دفعہ مقصد بیان کرنے کے بعد چھٹی مرتبہ آ کر آپ کی گاڑی پھنس تو جائے گی اگر صحیح طور پر اگر آپ کو پکڑنے والا یا بات کرنے والا ہوگا. ہمارا سب سے بڑا, میں کہتا ہوں ہمارا سوسائٹی پرابلم ہے, یہ ہمارا معاشرتی پرابلم, ہمارا گھر کا پرابلم ہے کہ آپ اگر کسی کی اس کی غلطی اس کے سامنے رکھے تو وہ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے, یا پھر میں اگر آپ کی غلطی نکالوں گا تو آپ میری غلطیاں نکالیں گے. تو ہمارے ہاں مطلب کہ اپنی غلطیوں کو اپنی خطاؤں کو کور کرنے کا بلا وجہ کور کرنے کا رجحان ہے. اگر یہ ختم ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ڈسپیوٹ اور جھگڑے جو ہے نا وہ دم توڑ دیں. ایک دلیل جو دی جاتی ہے کہ یعنی جسٹیفائی کرنا غلطی کو سامنے والے کی غلطی کے ساتھ, اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. یعنی اگر میں نے دھوکہ دیا ہے, میں یہ کر رہا ہوں, تو بھائی دوسرے کون سے مطلب اس میں جو ہے بری ذمہ ہے, میں کوئی اکیلا تھوڑی ہوں اس معاملے میں. آپ مجھے یعنی میں اپنی غلطی کو سامنے والے کی غلطی سے جسٹیفائی کرنے کا عادی ہو چکا ہوں. اس معاشرے کا ایک یہ بھی پہلو ہے. اس حوالے سے آپ کس طرح سے جو بچنے کے حوالے سے مدنی پھول دیں گے؟ مسٹیک تو ایویڈینس نہیں بنتی نا جی, مسٹیک یا غلطی یہ تو ایویڈینس نہیں بنتی نا. اس کو تو آپ کوئی دلیل کے طور پر نہیں نہ لائیں گے کہ اگر میرے آپ غلطی کے تو وہ بھی تو غلطی کرتا ہے. جی سگنل توڑ یہ نا یہ بچے کرتے ہیں, 4 آدمی اور بھی تو جانے, یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے. نہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم سروائیو کیسے کریں. اگر ہم مطلب مثال کے طور پر آج ہمارا موضوع ہے دھوکہ, اب پوری مارکیٹ ہی دھوکے بازی میں, ایسا نہیں ہے, پوری مارکیٹ نہیں ہے, ایک اکثریت کہہ سکتے ہیں یا ایک تعداد ہے جو یہ کام کر رہے ہیں, ایک طبقہ ہے جو دھوکے بازی کر رہا ہے, دھوکے دے رہا ہے, اور اسی کی بیس پہ وہ اپنا بزنس, اپنی بات, اپنا رشتہ, اپنے تعلق کو چلا رہا ہے, آگے بڑھا رہا ہے. تو اس کو کہا کس سے تک کہ جو دھوکہ دیتے اس کی ریس میں تو بھی شامل ہو جا. اس میں جو شریف لوگ ہیں ان کی ریس میں شامل ہو جائے. تو کیا کریں گے؟ وہ خود ہی دھوکہ دینے والوں کی ریس میں شامل ہوا ہے نا. اس کو وہ دھوکہ دے کر پیسے والا بنے تو یہ چاہتا ہے میں بھی دھوکہ دے کر پیسے والا بنوں. تو اب جہاں بھی جائیں گے دیکھیں وہ بچ نہیں پائے گا. بہت زیادہ آپ کے میرے اور ہم جیسوں کے یا کسی کے سامنے وہ کوئی ایسی بات کر کے ہم کو چپ کرا دے گا. چپ کرا بات دلیل وہ دی جائے جو اپنے رب کے حضور بیان کی جا سکے. جیسے کہ میں موبائل خرید کے لے کر آیا, اب مجھے جب بتایا گیا, جب میں خرید رہا تھا بولے اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے, لیکن بھارت میں جب یوز کرا تو مجھے پتا چلا کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے. اب ایک وقت آیا کہ میں اس کو فروخت کر رہا ہوں, کہ میرا ذہن بن گیا اس کو بیچنا ہے. اب جب میں نے اس کو کہا کہ آپ یہ لے لیجئے, اس کا ذہن بن گیا سامنے والے کا کہ میں آپ سے موبائل خرید رہا ہوں, تو مجھے پتا ہے اس کے اندر ایک فالٹ ہے, لیکن بس وقت یہ جملہ کہا تھا بھائی سیاہ سفید جو بھی ہے یہ آپ ابھی دیکھ لیں, پھر بات کی ذمہ داری میری نہیں ہے. لیکن مجھے پتا ہے اس کے اندر ایک جو فنکشن ہے وہ خراب ہے. اب یہ بول کے میں اپنی چیز کو بیچ سکتا ہوں کہ سفید ہے سیاہ ہے یہ ابھی چیک کر لیں, بات کی ذمہ داری میری نہیں ہے. دیکھیں شرعی حکم تو آپ مجھ سے معلوم کرنے والا تو سلسلہ یہ ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے. رہی بات اب جنرل میں ڈسکس کروں گا تو اس میں صرف یہی ہے کہ آپ کو خود ایک ڈر لگا ہوا کہ اس پر یہ عیب ظاہر نہ ہو جائے. اگر اس پر یہ عیب ظاہر ہو گیا تو یہاں تو صاف قرینہ واضح ہے کہ نیت یہی ہے کہ اس کے اوپر یہ عیب ظاہر نہ ہو. ٹھیک ہے. اور وہ مطلب کہ ایک کہتے ہیں نا وہ شریفانہ بدماشی ہے کہ میرا نام بھی خراب نہ ہو اور میں کام بھی خراب کروں. تو یہ تو کوئی طریقہ ہی نہ ہوا.
اب ایک جس شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، ٹھیک ہے، تو آپ وہ زیادتی کسی اور کے ساتھ گوارا کیسے کریں گے؟ کل کو ایپ کھلے گا، اب مثال کے طور پر آپ مجھے ہی دے کر چلے گئے اور کہا کہ بھائی اس میں جو کچھ ہے نا آپ دیکھ لیجئے گا، تو میں تو اس کا ماہر تو ہوں نہیں، میں تو آپ پر اعتماد کر کے لے رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب لے لیا، اس سے نکلی مسٹیک، اس میں خرابی نکلی، میں نے کہا کہ یار باپو یہ جو آپ دیکھ اس میں یہ خرابی نکلی، تو آپ نے مجھے جواب یہی دینا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ یار آپ اس کا سیاہ سفید چیک کر لیں. صحیح. ٹھیک ہے، اب میرا صرف ایک سوال آپ سے ہوگا، باپو یار ایمانداری سے بتانا اس میں یہ خرابی تھی، آپ کو پتا تھا؟ اب آپ کیا کہیں؟ دیکھو یار آپ دیکھو یہ سوال مت کرو، اس وقت کیوں نہیں؟ میں تو آپ کو بول چکا تھا نا بابو، خالی اتنا بتا دیں کہ میں واپس آپ کو نہیں کروں گا، یہ میرا. ٹھیک ہے بابو، تسلی یہ میرا، صرف اتنا بتا دیں کہ کیا یہ خرابی جو اس میں نکلی وہ آپ کو پتا تھی یا نہیں تھی. اب آپ کہہ دیں مجھے پتا تھی مگر میں نے آپ کو یہ بتایا نہیں، لیکن میں نے آپ کو مطلقاً کہہ دیا. ٹھیک ہے بابو، یہ میرے پاس آ گیا. اوکے چلو اللہ حافظ. آپ یہ دینے والا کیا آئندہ وہ اس پر بھروسہ کرے گا؟ نہیں. کتنا پیارا جواب دیا، کتنے اچھا انداز سے دیا، ماشاءاللہ. مدینہ ہاں یہ تو چل رہی تھی جی خرید و فروخت کے اعتبار سے، تو یہ موبائل والے تو فروٹ والے یہ اس طرح دیگر معاملات جو ہوتے رہتے ہیں. رشتوں کے معاملات میں بھی دھوکے ہو جاتے ہیں. لوگ جب رشتے جو ہے وہ طے ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنی اولاد کے وہ اوصاف، وہ کمالات، وہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو اس کے قریب سے بھی نہیں پھٹکی ہوتی. تو اس اعتبار سے جو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ویسے تو اتنی ساری چیزیں کوئی کسی کے یہاں یوں اور صاف بیان نہیں ہوتے ہوں گے. دیکھو اپنے پریکٹیکل اور تجربات کی بات ہے. نارملی یہ کہ خاندانوں میں آنا جانا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو دیکھ دکھانا ہوتا ہے، اور کہاں آتے ہیں کہاں جاتے ہیں یہ وہ، کیونکہ جو انٹرنل ہیبٹس ہوتی ہیں نا انسان کی، ذاتی جو عادات ہوتی ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں شادی کے بعد. یہ عموماً جیسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کو گندگی کے ساتھ نہیں لائے گی کہ یہ میری بیٹی سے شادی کر لو. صحیح. یا کوئی بھی شخص اپنے بیٹے کو گندگی کے ساتھ نہیں لائے گا کہ یار یہ دیکھو یہ تو یہ گندا میلا کچیلا ہے، یوں ہے تو اس سے شادی کر لو. وہ یہ جو بھی ہوگا، جب یہ ہم بھی کئی دعوتوں میں اس طرح کے جاتے ہیں تو ایک صاف ستھرے انداز میں جاتے ہیں، اور ہمارا ایک مسکراتا ہوا اور ایک اچھا سا، ابھی جیسے ہم بیٹھے ہوئے تو ہم کون سے دوسرے سے لڑ رہے ہیں، لیکن بائی نیچر میں لڑاکا ہوں یا نہیں ہوں، بائی نیچر آپ الجھنے والے ہیں یا نہیں ہیں، اس کا پتہ تو خیر آدھے گھنٹے کا پتہ چل بھی جائے گا. بات ہے تو وہ تو ایک الگ سے ٹاپک ہے نا. اب پرابلم یہ ہے کہ اب یہ چیزیں کھلتی ہیں عموماً شادی کے بعد. اب شادی کے بعد جب یہ چیزیں کھلتی ہیں تو اب اس کو میں تو یہ کہوں گا کہ اب تو جو ہونا تو ہو گیا. اب دلہا دلہن کو چاہیے یا میاں بیوی کو چاہیے یا آپس کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی کمزور عادتوں کے ساتھ، جب تک شریعت واجب نہیں کر دیتی جدا ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کریں، اور کمپرومائز کرنے کے بعد ایک دوسرے کی اصلاح کریں، نبھانے کی کوشش کریں، اور ایک دوسرے کو اصلاح کی طرف چلیں تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو. بھائی خرابی ہے تو خرابی کہاں نہیں ہوتی؟ تو یہ عموماً دھوکہ نہیں ہوتا. موری ہوتا ہوگا جیسے آپ کہہ رہے ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ نہیں ہوتا، کہ میرا خیال ہے کہ عموماً دھوکہ نہیں ہوتا. اگر کسی کی بیٹی کے اندر کوئی 10 قسم کی خامیاں نکل آئی ہیں تو اس ماں تھوڑی ہے باپ چاہتا ہوگا کہ میری بیٹی کے اندر یہ 10 خامیاں میں چھپا کر رکھوں تاکہ شادی کے بعد کھلے تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جانتا نہیں کہ شادی کے بعد 10 خامیاں کھلیں گے تو میری بیٹی زیادہ پرابلم میں آ جائے گی. آپ جو فرما رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ درست ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے بہرحال کہ کوئی پرٹیکولر اس کے اندر عیب ہے. مثال کے طور پر کوئی بہت بڑی بیماری ہے، اب وہ بیماری ایسی ہے کہ ظاہری اعتبار سے نہیں پتا کسی کو کہ بیماری ہے، لیکن گھر والوں کو پتا ہے، تو وہ تو بیان کرنی چاہیے. دیکھو اگر گھر والوں کو شراب پیتا ہے، مثال کے طور پہ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے. ہمارا بچہ تو جناب کیا بات ہے، وہ الگ ہے. محلے میں سورج لے کے چراغ لے کے ڈھونڈنے کی بات کریں، سورج لے کے شراب پینا اس سے میں تو سب سے بڑی برائی یقیناً شراب پینا بہت بڑی برائی ہے، برائیوں کی ماں ہے. تو اس طرح تو آپ نے کس سے سنا کہ میرا بیٹا دیکھو اچھا نہیں ہے، کیوں؟ نمازیں نہیں پڑھتا. کیوں بولتا ہے؟ اچھا یہ بولے کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو اگلا مسکرائے گا میں کون سے پڑھتا ہوں؟ تو اب نماز نہ پڑھنا کیا یہ برائی نہیں ہے؟ میں ابھی سفر میں ایک شہر میں میری حاضری تھی، میں کہا مجھے بیان تیار کرنا ہے، اس شہر میں کوئی ایسا بڑا معاشرتی مسئلہ تو بتائیے.
تو مختلف مسائل بیان ہوئے، تو میں نے کہا نمازیں لوگ پڑھتے ہیں؟ کہا نمازیں تو لوگ نہیں پڑھتے، نہ پڑھنے کے برابر لوگ نمازیں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا تو آپ نے نام ہی نہیں لیا کہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے۔ تو یہ ہوتا ہے، تو ہوتا ہے عموماً ایسا کہ لیکن میجر خرابیاں جیسے آپ کہہ رہے ہیں شراب ہے، جوا ہے، یا اس طرح کی دیگر خرابیاں اگر اللہ نہ کرے کسی میں ہو تو اس کا تو اظہار معاشرے میں ہو جاتا ہے۔ اب جیسے کہ ماں باپ نے رشتہ جب طے کر رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں بیٹی سے تو معلوم نہیں کیا، یا ساری چیزیں بھائیوں نے دیکھنی ہے، والد صاحب نے دیکھنی ہے، یا بھائی گھر بار وغیرہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن جب رشتہ ہو جاتا ہے، اب یہی بیٹی جو ہے رخصت کر دی جاتی ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ مکان جس میں ہم رہ رہے تھے یہ کرائے کا ہے، یہ اپنا بتایا گیا تھا، پھر یہ کاروبار ہے، یہ کاروبار نہیں ہے، اس میں صرف تھوڑا دیر کی بات تھی، بات کیے آپ نے مجھے کہاں بھیج دیا۔ اب ایسے ہے کہ بولتے ہیں آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، بیٹی کہتی ہے والدین سے کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اب ماں کیا بولے؟ بیٹا تیرا نصیب۔ دھوکہ کیا ضروری نہیں ہے نا، میں نے بیٹی کو کوئی غلط بیانی کی ہے، بیٹی کو کوئی مس گائیڈ کیا ہے، دیکھو کون ماں باپ چاہیں گے کہ بیٹی اٹھا کر کسی مت اندھے کنویں میں ڈال دے یار۔ ٹھیک، ماں باپ نے کوئی اچھی ہی جگہ دیکھا ہوگا تبھی ہوا، اسی طرح باپ بیٹے کے باپ نے بھی کوئی اچھی جگہ دیکھا ہوگا، یا بیٹے کے ماں باپ نے کوئی اچھی جگہ دیکھا ہوگا تبھی ڈال دیا۔ تحقیقات صحیح نہیں کی نا، اب جیسے مکان اپنا بتا رہے ہیں کہ زکوٰۃ تھوڑی دینی ہے کہ یار اتنی تحقیقوں میں چلے جائیں گے یار کہ یار یہ واقعی شریف فقیر ہے یا نہیں ہے۔ ایک بہت موٹی موٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ تہ میں جائیں گے تو کیا اس کے عیب ظاہر کرنے ہیں؟ بہت ساری چیزیں باپو کھلتی ہی شادی کے بعد ہیں، یہ ایسی ریئلٹی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی، اچھا جو شادی شدہ ہوگا اس کو سمجھ میں آ جائے گی۔ بہت ساری چیزیں اچھی بھی اور بہت ساری خامیاں بھی یہ کھلتی ہی شادی کے بعد ہیں، اور اچھی کھلے تو اللہ کا شکر ادا کرے، سبحان اللہ، بری کھلے تو صبر کرے اور اصلاح کی صورت بنا کر رکھے۔ میں ایک ہی بات جانتا ہوں، اصلاح کی صورت رکھے اور اپنے گھر کو اور اپنے خاندان کو ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچانے کی کوشش کرے۔ ہم چاروں کے علاوہ تو جوڑنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو توڑنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو برائے وصل کردر آمدی نے برائے فصل کردر آمدی، کہ تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، تو توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اس لیے ذہنوں کو وسعت دے کر ہمیشہ یہ نبھانے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ توڑ کر کے کہیں اور جوڑ کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہاں بھی کوئی خوبیاں نظر آئیں، پتہ چلے گا یہاں سے زیادہ خامی آپ کو وہاں نظر آ گئی ہیں۔ لہٰذا حتی الامکان، ہاں پھر جہاں پہ شریعت نے جہاں گنجائش اور اجازت دی ہے وہ الگ بات ہے۔ کیا فارسی مقولہ ماشاءاللہ سنایا جی آپ نے، مدینہ مدینہ۔ اب ہم چاروں کے علاوہ ایک پانچواں شریک بھی اس سلسلے کا، مدنی چینل کے ناظرین ان کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کالز کچھ پیغامات جو آئے ہیں وہ لبیک۔ جی نگران شورا، آپ سے سوال عرض ہے کہ آپ کا بیرون ملک کا سفر کیسا رہا، اور اب تک آپ کتنے ملکوں کا سفر کر چکے ہیں، اور عبدالحبیب بھائی کے ساتھ آپ نے کتنے ملکوں کا سفر کیا ہے، اور سلمان بھائی، سرفراز بھائی، عابد بھائی اور مہروز بھائی سے سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی ایسا شعر سنائیے جس کا شروع میں لفظ مدینہ آتا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آدمی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال لے لوں؟ مرضی ہے آپ کی۔ جی میرا نام حسن رضا اتاری ہے، میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، انسان اپنے آپ کو کبھی دھوکہ دیتا ہے؟ جی بیٹا، کیا بات، انسان اپنے آپ کو مسلسل دھوکہ دے رہا ہوتا ہم جیسا انسان، اور خود سے جھوٹ بھی بولتا ہے، خود کو دھوکہ بھی دیتا ہے، خود کو فریب بھی دیتا ہے، جان کر انجانا بن جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جان رہا ہوتا ہے، لیکن بیٹا وہ کہ یہ کروں گا تو یہ غلطی ہے، پھر بھی وہ غلط کر رہا ہوتا ہے، میں یہ کروں گا تو مجھے نقصان ہوگا، پھر بھی وہ نقصان کر رہا ہوتا ہے، اور اپنی نفس کی جھوٹی باتوں کو مان کر خود کو دھوکہ دے کر خود کو ہلاکت میں بھی مبتلا کرتا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، مگر ظاہر بیٹا اس کے لیے وقت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے ہم سب کو۔ خود کو کیسے دھوکہ دے گا؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں خود کو دھوکہ دینے کی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان خود کو ان معنوں کو دیکھے، دھوکہ آپ جو وہ ملاوٹ کے ساتھ تو خود کو نہیں نہ دے گا دھوکہ، لیکن
کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں یہ غلط ہے، اس کو سمجھاؤ کہ یار یہ غلط ہے تو پھر اس کو پتہ ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن یہ ہم کو قائل کرنے کی کوشش کر ہی رہا ہوتا ہے. تو پس پردہ یہ نہیں کہ یہ خود کو ہی نقصان پہنچا رہا ہے، خود کو ہی مطلب دھوکہ دے رہا ہے کہ یار حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے، سچ ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے، اور اپنے ہاتھوں اپنی جان پر وہ زیادتی کر رہا ہے اور اس کے اوپر وہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے. یہ کس کا دھوکہ ہے؟ جیسے کہ گاڑی پہ جا رہے ہیں، گاڑی خراب ہو گیا، بولا گاڑی نے دھوکہ دے دیا، بولا میرے موبائل نے دھوکہ دے دیا، مجھے اس نے دھوکہ دے دیا. چیزیں محاورہ تن ہے. اچھا، ایک محاورہ ہے کہ مطلب یار گاڑی نے دھوکہ دے دیا، یعنی کہ گاڑی بند ہو گیا اچانک. تو یوں دھوکہ ان معنوں کر نا کہ یار بھروسہ کیا تھا اور میرا بھروسہ توڑا اس نے، تو موبائل پہ بھروسہ کیا تھا، بھروسہ توڑ دیا. تو یوں دھوکہ شاید ان معنوں کر وہ لے لیتے ہوں گے اور ایک محاورتاً کہہ دیتے ہوں گے موبائل نے دھوکہ دے دیا. بس اوقات دیکھیے کہ اتنا غصہ آ رہا تھا یار، ایسے موقع پہ دھوکہ دے دیا. گاڑی کی زبان نہیں ہے نا، وہ تو اس کی زبان تو بولتی تو میں تو 2 مہینے سے چلا رہی ہوں کہ میری سروس کروا دے. تو سروس کرانے کا نام ہی نہیں لیتا، میں رک رہی تھی 4 دفعہ، تو نے دھکے دے دے کے میرے کو چالو کروا دیا. اب رک گئی ہوں 2 مہینے کے بعد. اب جب تک مستری نہیں آئے گا میں نے ماننا نہیں ہے. کیا بات ہے. اب اس کو ہو سکتا ہے اس کی زبان ہو تو گاڑی بھی بولے کہ 2 مہینے تو گھسیٹ ہی رہا ہے میرے کو. پھر بس اوقات پٹائی بھی کر دیتے ہیں، جیسے موبائل نے دھوکہ دے دیا تو اب غصہ نکالنا ہے، اب اس کو اٹھا کے پھینک دیا. ایسا تو یہ ختم نا، اب نہ رہے ماس نہ بجے گی ماسری. وہ ہے کہ اس نے بدلہ لے لیا. اچھا وہ کال تھی ہماری پچھلی، سوال تو ہمارا بھی بنتا تھا یہ کہ بیرون ملک آپ کا سفر کیسا رہا؟ انہوں نے بیرون ملک پوچھا تھا. جی ہے بیرون ملک. جس سفر کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور ثواب عطا فرما، یقیناً وہ سفر کامیاب ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ گناہ بڑھا کر ہی لوٹتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے. اور اب یہ کہ مدنی کاموں کے حوالے سے کوششیں ہوتی ہیں، اللہ قبول فرمائے. دوسرا بات یہ ہے کہ میں کہاں کہاں گیا ہوں اب تک. تو کئی ملکوں میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے صدقے میں جانا نصیب ہوا ہے. عرب شریف سب سے پہلے مدینے کی بات کروں گا. شام گیا ہوں، کربلا گیا ہوں، بغداد معلیٰ گیا ہوں، ایران گیا ہوں. عراق جیسے یہ شہر عراق میں ہے، وہاں میری حاضری ہوئی ہے. شام میں کہہ چکا، وہاں حاضری ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ ہند حاضری ہوئی ہے، بنگلہ دیش حاضری ہوئی ہے، اور تھائی لینڈ، بینکاک، تھائی لینڈ کی طرف، ساؤتھ کوریا، ہانگ کانگ، یہاں سفر ہوئے ہیں. اس طرف جائیں تو ساؤتھ افریقہ کی طرف، کینیا کی طرف، تنزانیہ، دارالسلام تنزانیہ، وہاں حاضریاں ہوئی ہیں. اور عرب ممالک میں بحرین، عرب امارات وغیرہ، وہاں سفر ہوئے ہیں. اور یو کے، پھر یورپ کے کئی ممالک کے اندر سفر ہوئے ہیں. تو اور بھی چند ایک ممالک ہوں گے جہاں اب تک سفر ہو چکے ہیں، اور ان میں اکثر سفر ہوئے ہیں جن میں عبدالحبیب بھائی ساتھ ہوتے ہیں. اور اس ملک کو جو ہمارے اراکین شورا یا ذمہ دار چلاتے وہ ساتھ ہوتے ہیں، تاکہ ہم وہاں پر مدنی کام یا تنظیمی مدنی مشورے کرنے ہوں تو ایک مکمل طور پر ہمارے ساتھ ترکیب ہونی چاہیے. ابھی تک جن ممالک میں نہیں گئے ان سے بلایا جا رہا ہو کہ آپ آ جائیے. اصل میں کئی ممالک ہیں جہاں پر میری ابھی تک حاضری نہیں ہوئی ہے، اور وہاں بعض ان میں سے اکثر وہ ممالک ہیں جہاں ویزا ایشوز ہیں. وہاں ویزا ایشو ہیں، اور ویزا ایشو نہیں ہے تو ابھی ذمہ داران وہاں کا جدول بنانے پر اتفاق نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. بعض ایسے ممالک ہیں جہاں شاید ویزا ایشو نہ ہو، لیکن چونکہ میں ایک سسٹم کے ساتھ بندھا ہوا ہوں. میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یار وہاں چلیں، بلاوا آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، پیغامات آ رہے ہیں، تو اب مجلس بنی ہوئی ہے بیرون ملک کی. ٹھیک ہے. اب وہاں اور ان کے ذمہ داران یا ہمارے بعض اراکین شورا اگر ہوں تو ان کا اتفاق نہیں ہوگا کہ نہیں یہاں ابھی سفر مناسب نہیں لگتا یا ابھی جانا نہیں. آپ نگران شورا ہیں، وہ آپ کی ماتحت ہیں، ابھی ماحول بنا ہوا ہے. آپ نے جو میرے لیے ٹائٹل دیا، ٹھیک ہے، جو مجھے اس ٹائٹل پر لاتے ہیں، قرآن کے ہاتھوں میں یہ ہے کہ یہ اگلے دفعہ بنے گا کہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے.
اتنی تو ان کی چلتی ہے کہ آئندہ یہ بنے گا کہ نہیں بنے گا، تو ان کی وہ دیگر چیزوں میں نہیں چلے گی. اب سوچئے کہ ان کے لوگ ہمارے تو ٹائٹل کی واہ واہ ہے نا، تو یہ جن 25 سے مل کر یہ ٹائٹل دے دیا، وہ 25 مل کر مجھے بولے کہ بیٹھ جا تو بیٹھنا پڑے تو بیٹھنا نہیں پڑے گا، اٹھ جا اٹھنا نہیں پڑے گا. مطلب انہوں نے مجھے حاکمیت تھوڑی دی ہے. یعنی محبت کا رشتہ ہے، ایک تنظیم نہیں، سسٹم کا بھی رشتہ ہے، محبت کا بھی رشتہ ہے، پیار کا رشتہ ہے اور اعتماد کا رشتہ ہے. ہمارا یہ رشتہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ آپ کو نہیں جانا ہے یا آپ کو سفر نہیں کرنا چاہیے تو میرے دل میں یہ آ جائے کہ یہ مجھے روکنا چاہ رہے ہیں یا میرے لیے کوئی رکاوٹ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارا یہ رشتہ نہیں ہے. ہمارا رشتہ اعتماد کا رشتہ ہے، بھروسے کا رشتہ ہے. اگر یہ کہہ دیں گے کہ نہیں آپ بیان مت کرنا، یا پہلے میں بیان کر لوں گا یا پہلے یہ کر لے گا، میں کہہ دوں گا کہ یار پہلے میں چلا جاتا ہوں، تو ہمارے الحمدللہ آپسی ماحول کے اندر ایسا نہیں ہے کہ مجھے یہ لگے کہ یار یہ مجھے ہٹانا چاہتے ہیں، ان کو لگے کہ میں ان کو ہٹانا چاہتا ہوں، یا یہ اللہ نہ کرے مجھ سے حسد کرتے ہیں، یا اللہ نہ کرے ان کو لگے، واللہ عالم اپنے حسن زن کی بات کر رہا ہوں کہ میں ان سے حسد کرتا ہوں. تو الحمدللہ رب العالمین ہمارے سمیت اراکین شورا سمیت میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک بڑی تعداد ہے ہمارے ساتھ کہ جن میں شاید ہمارے اندر یہ چیزیں شاید داخل نہیں ہیں کہ ہمیں یہ فیل ہو کہ یار یہ مجھے پیچھے ہٹانا چاہتا ہے یا مجھے آگے بڑھانا چاہتا ہے یا میرے لیے کوئی راستہ بند کرنا چاہ رہا ہے. ایک سسٹم ہے کہ بھائی ابھی آپ نہیں جائیں، بھائی نہیں جائیں گے، ابھی آپ یہاں چلے جائیں گے، ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، ہم سفر میں ہوتے ہیں اور سفر میں بھی یار یہ ایسا کرنا چاہیے تو منع کر دیتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ مجھے بحث کرنا مناسب نہیں ہوتا، جیسے انہوں نے منع کر دیا کہ آپ فلاں جگہ مت جائیے گا. اب ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس وہاں نہ جانے کی پوری ہسٹری ہو، اب میں بولوں کیوں، تو پھر خدا نہ کہتا کسی کے عیب مجھ پر کھلیں، کسی کے کمزور پہلو مجھ پر کھلیں، تو میں اچھا نہیں کہ اپنے نگران اپنے ذمہ دار پہ اعتماد کر لوں کہ مجھے منع کر رہے ہیں. بھائی بیرون ملک مجلس بنی ہے، اس کے نگران بنے ہیں، اس ملک کے اراکین شورا ذمہ دار بنے، جب بنائے گئے ہیں تو آپ کو کہیں تو اعتماد اور بھروسے کی ٹکنی پڑے گی کہ ہر کوئی آپ کو پیچھے ہٹانے اور ہر کوئی آپ کو مطلب کہ توڑنے پھوڑنے کے لیے لگا ہوا ہے. یہ تو رکن شورا کی بات ہے. مجھے ایک پرانی بات یاد آ گئی آپ کی بات سے کہ 3 دن کا مدنی قافلہ تھا آپ کا اور فیضان مدینہ میں ہی آپ موجود تھے. اب جو آپ امیر قافلہ نہیں تھے، کوئی اور امیر قافلہ تھا، تو بتانے یار نگران شورا ہمارے مدنی قافلے میں جو آپ کے شرکاء قافلہ تھے نیچے فیضان مدینہ میں ہی، اور آپ نگران شورا ہی تھے اس وقت، تو آپ نا ان کی اجازت سے جاتے تھے جو امیر قافلہ، آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں چلا جاؤں. تو ایسا ماحول بھی ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ اسلامی بھائی کے زمانے کے نگران شورا ہیں، لیکن ایک عام اسلامی بھائی ہمارا. اصل میں یہ جو جملہ ہے نا بابو، نگران شورا ہے یا نگران شورا ہے، نگران شورا ہے، تو آخر یہ کیا ہے؟ دیکھیں نہیں بات سمجھیں، ایک انسان ہے، ٹھیک ہے، ایک سسٹم کا حصہ ہے، ایک سسٹم کا حصہ ہے. جیسے عام آدمی کھاتے ہیں ایسا کھاتا ہے، جیسا عام آدمی سوتے ہیں ایسا سوتا ہے، اور ایک سسٹم کا حصہ ہے. اور خود میں کہتا ہوں جتنا یہ پابند ہے اور جتنا یہ بندھا ہوا ہے نا، شاید دعوت اسلامی میں کم ہی لوگ بندھے ہوئے ہوں گے. یہی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ باپو شریف جیسے کہہ رہے تھے کہ ایک جو ایک تحریک کو لے کر اس طرح اس کے تنظیمی معاملات کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں آپ جس طریقے سے، جب آپ کا یہ انداز ہے. مجھے بھی میرے قافلہ جو اسلام بھائی تھے انہوں نے بتایا نگران شورا کے ساتھ، انہوں نے حیدرآباد سفر کیا تھا، آپ اس کا مدنی قافلے میں تھے، حیدرآباد مدنی قافلہ گیا تھا. تو انہوں نے مجھے اس ٹائم ہم دیکھ رہے تھے جامعہ کی بلڈنگ میں اس وقت پڑھتا تھا، میں نے دیکھا نگران شورا جو ہے وہ ہلکے بنے ہوئے ہیں، اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یوں سر جھکایا ہوا ہے. اچھا اب وہ اسلام بھائی جو تھا وہ مدنی تربیتی کورس کرنے والا اسلام بھائی تھا، آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا، مدنی تربیتی کورس کرنے والا اسلام بھائی تھا. مجھے یاد ہے نا جی، کیونکہ ایک میرے لیے بڑی وہ اہم بات تھی. اب میں حیران ہو رہا تھا، میں نے کہا یار نگران شورا مدنی قافلے میں جا رہے ہیں اور یہ مدنی تربیتی کورس کا اسلامی بھائی یہ ان کا امیر قافلہ بنے گا، یہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. اچھا کیونکہ مدنی تربیتی کورس والوں سے ہم ملتے جلتے رہتے تھے، ٹھیک ہے، وہ ہوتی تھی ایک ترکیب. تو اب جب واپس اس ٹائم بھائی آیا نا تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا ہاں بھائی، میں نے کہا میں نگران شورا کا امیر قافلہ تھا بھائی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر کوئی بات بتاؤ. اس نے کہا ایک دفعہ نا میں نے کہا چلو یار ذرا دیکھتے ہیں کہ حاجی صاحب کتنی جو ہے وہ اطاعت کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی ادھر آئے جی، ادھر آ کے بیٹھے ہیں آپ ادھر کیا کرنے کے، میں کسے پوچھ کے گئے ہیں. تو اس ٹائم بھائی کہتا ہے، اس کا بیان اس ٹائم بھائی کا، کہ میں نے کہا کہ بھائی ادھر آ کے بیٹھیں، تو نگران شورا بالکل آ کے وہاں پر بیٹھ گئے.
اور یہ ہوتی ہے ایک اطاعت. جب آپ نے کسی کو ذمہ دار مان لیا ہے تو آپ اس کی اطاعت بھی کریں, اس پر اعتماد بھی کریں. بار اس ٹائم بھی کرا, میں نے پھر بعد میں جو ہے نا وہ مجھے شرمندہ ہوا. ہم نے بھی کہا کہ اللہ دے بندہ یہ کام کرے. یہ نگران شورا ایک ہمارے مرحوم نگران شورا حاجی محمد مشتاق اتاری, مجھے تاثرات کرنے کے لیے جانا پڑا ان کی مسجد میں. تو وہ جو کمیٹی والے تھے ان کے بولے مشتاق بھائی اس طرح لوگوں سے معاملہ تھے, اس طرح محبت سے ملتے تھے کہ آج ہی مشتاق صاحب کہیں باہر جا رہے تھے کسی کام سے ضروری, تو ایک چھوٹا بچہ تھا, تو انہوں نے مشتاق بھائی مجھے نعت سننی ہے, تو کہا اچھا بیٹھیں میں سنا دیتا ہوں. بولے ایک بچے کو جو وہ نعت سنا رہے ہیں آج ہی مشتاق صاحب. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور خلفۂ راشدین کا, ہمارے بزرگوں کا صدقہ نصیب فرمائے. دیکھیں نام ہے نا, نام جس سے شہرت تکبر کی طرف لے گئی نا, وہ ہلاکت کی طرف گیا. شہرت, دولت, عزت, منصب. علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ میں نے ایک اچھا وقت گزارا ہے, اور ان کے ساتھ میں نے باب المدینہ میں, اگر میں کہوں کہ شاید کافی سفر کیے تو غلط نہیں ہوگا. یعنی میں علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کی رہائش گاہ سے لیتا تھا اور ان کی رہائش گاہ پر چھوڑتا تھا, تو ان کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے. یہ بھی آپ کا ایک وقت تھا علماء کو ساتھ لے کے؟ الحمدللہ میں علماء کے ساتھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے علماء کے ساتھ رہا ہوں. مفتی اشفاق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے, ان کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے. مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے ساتھ ذاتی طور پر پرسنلی وقت گزارا ہے. تو اس طرح ہم علماء کے ساتھ وقت گزارنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. تو علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی تھی. میں ہی گاڑی چلا رہا تھا اور آپ نے فرمایا کہ ہر چیز اپنے تقاضوں کے ساتھ آتی ہے. دولت بھی آتی ہے تو اپنے تقاضے ساتھ لے کر آتی ہے. جی, اس میں شر کا پہلو بھی ہوتا ہے اور اس میں خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے. میں پورا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہے گی نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو شر کے پہلو سے بچائے گا. تو یہ جو منصب, اب جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کیمرے ہمارے سامنے ہیں, دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, دنیا آپ کی باتیں سن رہی ہے, مجھے بھی دیکھ رہی ہے, آپ کو بھی دیکھ رہی ہے. آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے, مجھے پتہ ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے. یہ ایک کام ہو رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں خیر کے پہلو بھی نکلیں گے, شر کے پہلو بھی نکلیں گے. اب ہم چاہیں تو ہم اس سے اپنی نیتیں درست کر کے اصلاح امت کے لیے کوئی کام کریں, اور شر کا پہلو یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنی وابا کروا لیں, اپنی شہرت کروا لیں, اپنا یہ وہ کرا لیں. تو بظاہر تو دونوں چیزیں مل جاتی ہیں, دونوں چیزوں کی طرف بندہ چل جاتا ہے. لیکن چاہیے یہ کہ انسان اپنے آپ کو خیر کے پہلو کی طرف رکھے. تو منصب اور ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں نا, وہ ایسا, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آدمی مائی شپ مائی آرڈر کی طرح چلتا ہے کہ بس جو میں نے کہہ دیا وہی ہے. ہمارا اسلام اور ہمارا دین ہمیں مشاورت کا اور شورائی نظام دے رہا ہے. اسلام و دین کہ مشاورت, تو مشاورت میں یہ نہیں ہوتا کہ مشاورت جیسے کہ میں نے مشورہ کیا, میں تو سوچ کر ہی آیا ہوں کہ میں نے آپ کو وہیں کے وہیں ڈھالنا ہے. تو یہ تو ڈکٹیٹنگ ہو جائے گی. اور دعوت اسلامی میں ڈکٹیٹرشپ جو ہے نا, دعوت اسلامی میں نہیں ہے. بس میری یہ تمام دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے, دعوت اسلامی والے اور والیوں سے مدنی التجا ہے کہ مثبت رہیں, مثبت رہیں, مثبت رہیں, مثبت رہیں. کہیں ہمارے کو تکلیف کب ہوتی ہے, عرض کرتا ہوں, ہمیں تکلیف کب ہوتی ہے جب ہم سے کوئی منصب یا کوئی ایسا کام لیا جاتا ہے جس سے ہمیں شہرت مل رہی تھی, جس سے ہمیں عزت, بظاہر ہمیں عزت مل رہی تھی. جب ہمیں اس کام سے ہٹایا جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر میرے خلاف کارروائی ہو رہی ہے یا میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, میرے ساتھ صحیح نہیں ہو رہا. آپ خود آپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے, کچھ غلط نہیں ہو رہا ہے. یہ صرف و صرف نفس کی شرارتیں ہوتی ہیں ہمارے لیے کہ جہاں ہمارے لیے شہرت کے اور اس طرح کی چیزوں کے دروازے بند ہوتے نظر آتے ہم سمجھتے. حالانکہ ہم دعوت اسلامی میں ان کاموں کے لیے نہیں آئے. ہم دعوت اسلامی میں بنیادی طور پر ایک ہی مقصد کے لیے آئے ہیں, وہ ہے اصلاح اعمال, عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے ہم دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں آئے ہیں. سسٹم اور نظام کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. آج ان کے ساتھ لبیک میں مناسب لگ رہا ہوں, مجھے انہوں نے بٹھا دیا, کل ہو سکتا ہے کوئی اور لگے. یہ چار بیٹھے ہیں, ان چاروں کی جگہ جو پیچھے مینجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے کہ کل ان کو کہے کہ نہیں یار آپ کی جگہ میں فلاں کو لا رہے ہیں. اب ان کے ذہن میں آئے کہ نہیں یار لگتا ہے کہ میں نے وہ اصل میں وہ ان کو کچھ کہہ دیا تھا نا, تو اب میں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں. یہ اپنے آپ کو دھوکہ, یہ اپنے آپ کو منع, مطلب اپنے آپ کو وہی, یہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے نا. یہ آ گیا جواب, یہ ہے ٹھیک ہے کہ مطلب کہ آپ بھائی ضروری تو نہیں ہے کہ آدمی خرابی کرے تبھی تبدیل ہو, آپ سے بہتر بھی تو مل سکتا ہے. بالکل بھائی آپ غلط ہیں
یہ ضروری تو نہیں ہے. آپ سے بہتر ملا ہے تو آپ کو بھی تو آپ سے بہتر کی عزت کرنی چاہیے تھی. اچھا آپ جب یہاں آئے ہیں تو کون سے اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ آپ کا انتخاب جس مجلس میں آنے کا کیا، اگر وہی مجلس آپ کا انتخاب جانے کا کرتی ہے تو جب آنے کا انتخاب کیا تو آپ اہل تھے، جب جانے کا انتخاب کیا تو آپ کو تکلیف کیوں ہو گئی بھائی؟ بلایا گیا. تو یہ چیزیں جو نا یہ ہماری نفسوں نے ہم کو مارا ہوا ہے، ہماری جھوٹی اور گندی خواہشوں نے ہم کو مارا ہوا ہے کہ جب آئے تھے تو گویا کہ بھائی آپ کے سنگ نکلے ہوئے تھے جب ہم آئے تھے تو، اور اب کیا ہمارے سنگ کٹ گئے کہ ہمیں مطلب کہا جا رہا ہے کہ نہیں آپ سے بہتر ہے. اب ہمارے کیمرہ مین بیٹھے ہوئے ہیں، اب ضرورت ہے کیمرہ مین، اچھا کیمرہ مین نے مسٹیک کی، اس کو 4 دفعہ سمجھایا، اور اگر کوئی کیمرہ مین تبدیل کرتے تو کیمرہ مین بولے گا نہیں یار یہ تو پیچھے یوں ہو گیا تھا. اچھا ضرورت تو نہیں کیمرہ مین مسٹیک ہی کرے، پیچھے ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، سوئچر بیٹھے ہوئے ہیں، ساؤنڈ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں جنرل مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. اگر ان میں سے کسی کو چینج کیا جائے، باپو ماشاءاللہ ہماری خبریں بیان کرتے ہیں، کل کو نیا آ جائے بھائی باپو اس کی جگہ پر سلمان بھائی خبریں بیان کریں گے، تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ باپو نے غلطیاں کی ہیں، باپو سے غلطی ہوئی ہے. چلے میں بھی یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کیسے کہتا کہ باپو سے بھی بہتر مل گیا، باپو تو باپو ہوتے ہیں، سید ہوتے ہیں، لیکن اچھا تو مل سکتا ہے نا. اچھا نعم البدل تو مل سکتا ہے نا بھائی، نعم البدل کے طور پر کسی کو آگے لے آئے، آلٹرنیٹ کے طور پر کسی کو آیا ہے. نظام اور سسٹم اور تنظیم اور ادارے تو سوچیں گے نہیں سوچیں گے کہ یار یہ بیمار ہو گیا تو کون سنبھالے گا، یہ ہو گیا تو کون سنبھالے گا. لیکن چونکہ میں خود اپنی نفس کا، اپنی خواہشات کا مارا ہوا آدمی ہوں، لہذا مجھے میرے متعلق ایک تنکا بھی کوئی توڑتا ہے نا کونا بھی تو مجھے لگتا ہے کہ یار یہ میرا مخالف ہے. اور یہ کر ہم خود اپنے ہی ہاتھوں اپنی قبر و آخرت کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے بدگمانیاں، حسد، چگلی، غیبتیں، تہمتیں، بہتان اتنے حرام کام ہوتے ہیں کہ اللہ مان والا فیس، اللہ اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دیا. اس سے بچیں کیسے، کیا کریں؟ اپنی نفس کی اصلاح کرنے کے لیے ہی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ یہاں صرف اور صرف نفس کی اصلاح کی ضرورت ہے. انشاءاللہ. ویسے مجھے وہ مدنی پھول عرض کر دیتا ہوں آپ کے لیے، میرے لیے، میں تمام دنیا بھر کے عاشقان رسول کے ایک مدنی پھول بیان کرتا ہوں. حسن ظن میں کوئی شر نہیں، بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی نگران شورا سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہوں گے، کچھ بات کرنا چاہ رہے ہوں گے. چند کالز لیتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کی جو ہے وہ کیا تاثرات ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کالز دے دیجیے. باب المدینہ سے محمد انیس اتاری بول رہا ہوں. جناب آج کا جو موضوع دھوکہ، اب اس میں ہم پھل فروٹ سبزی کچھ بھی لینے جاتے ہیں تو ہم اگر چھاڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے منہ مانگے دام دے کر بھی چھاڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ لازمی اپنا کوئی نہ کوئی سامان اس میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اکثر ایسا ہوا ہے کہ ان کے جو لایا ہوا سامان ان کا دیا ہوا ہوتا ہے ان کے اپنے ہاتھوں سے، تو اس میں خراب ہی نکلتا ہے. تو اس میں کیا یہ دھوکہ ہے؟ اور اس کے علاوہ ایک اور ہے، اگر ہمیں کسی نے دعوت دی، شادی میں بلایا، اب میرے تو اہل و عیال میں 8 افراد ہیں، ان میں سے ایک بھی نہیں جا رہا، میں اپنے کسی دوست کو لے جاؤں تو وہ مطلب ٹھیک ہے یا دھوکہ ہے؟ اس کی بھی وضاحت فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون آئے ہیں، ان کا نام کیا ہے، ذرا یہ بھی پتہ چلے. میری گود میں جو آئے ہیں یہ ان کا نام حنظلہ اتاری ہے ماشاءاللہ، اور یہ میرے نواسے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ. سوال اصل میں صحیح سمجھ نہیں سکا تھا، وہ لینے میں میری توجہ چلی. جی جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو لوگ مطلب جو بیچنے والا ہے وہ اپنی طرف سے بھی کچھ مطلب جو ہے وہ ایڈ کرتا رہتا ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم سیب وغیرہ خرید رہے ہیں تو وہ اب اس میں خود بھی انوالو ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ کہ جب ہم گھر آ کے دیکھتے ہیں تو اس کا جو دیا ہوا ہوتا ہے خود ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، خود ڈالنا شروع کرتا ہے، وہ خراب مال نکلتا ہے. بابو سیدھی بات ہے، میں تو جب بھی فروٹ لینے گیا ہوں نا، میں نے 1.5 ہوشیاری نہیں کی ہے. آپ نے اس پہ انحصار کیا؟ مجھے فروٹ لینا آتا نہیں ہے. اچھا کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی میں فروٹ لے کر آیا ہوں الحمدللہ مجھے فروٹ اچھا ملا ہے. واہ، ایک ٹائم تھا لے لیتے تھے، میں الحمدللہ گوشت لینے بھی میں جاتا تھا، سبزی لینے بھی میں جاتا تھا، اور یہ کیونکہ ہمارا گھر تھا تو وہ ساتھ ہی گوشت مارکیٹ وغیرہ تھی. پھر ایک وقت تھا کہ جب ہم سولجر بازار لینے چلے گئے تھے، گلستان
اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو پھر ہفتے ہفتے ہمارے یہاں اس طرح تو میں آفس سے جاتے جاتے مارکیٹ لیتا ہوا گھر جاتا تھا. تو کسی دن سودے پہ بھی ایک سلسلہ ہو تو وہ کر لیں گے, لیکن میں کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو اب مجھے تو یہ فروٹ نہ سمجھ پڑے نا, تو سیدھی سی بات ہے. اب اس کو بھلے میرا وہ آپ کچھ بھی اس کو نام دے دیں, میں سیدھی سی بات بول رہا دیکھ بھائی گھر بے عزتی مت کروانا, اچھا نکال کے دے دے. اچھا, تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اعتماد کریں. جانتا ہوگا وہ آپ کو؟ نہیں کوئی جان پہچان اتنی نہیں ہوتی تھی. تو سیدھی میں نہیں آتا بھائی, دیکھو مجھے فروٹ لینا نہیں آتا, آپ مہربانی کرنا یار, غلط نہیں دے دینا, اچھا نکال کے دے دینا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار جب ان کو بھی لگتا ہے نا کہ اگلا بریٹش کیریا کر رہا ہے تو حالانکہ وہ بھی غلط ہے, اس کو غلط مال نہیں ڈالنا چاہیے. صحیح. اگر ڈالتا ہے تو بتا دے بھائی اس میں یہ داغ ہے یا اس میں یہ اس میں یہ اس میں یہ. تو یوں. اور جب اب آپ جب گھر پہ آپ اپنا فروٹ وغیرہ آپ کو لینا تو آتا نہیں ہے, اب اس نے جو آپ کو دیا آپ لے گئے, اور جب گھر میں آپ لے کر جب جاتے ہوں گے پھر تو کچھ نہ کچھ مدنی پھول ملتے ہوں گے, یہ کیا لے کر آ گئے, کیا میری آج تک الحمدللہ میں جب بھی کوئی چیز گھر لے کر گیا ہوں جی الحمدللہ میری لائی ہوئی چیز کو سراہا گیا ہے. ابھی میں بیرون ملک ایک اسلام بھائی کے ساتھ تھا, تو وہ مجھے کہہ پتہ نہیں وہ بھی سن بھی رہیں گے نہیں سن رہے ہوں گے, وہ مجھے کہتے ہیں یار میں جب بھی کوئی چیز گھر لے کر جاتا ہوں نا میری پیشی ہوتی ہے. اچھا. اور میں کہا یار میں جب بھی کوئی چیز لے کے جاتا ہوں نا مجھے سراہا جاتا ہے. تقریباً 98% میں کہوں گا. کم زیادہ کا تو تعلق نہیں, کبھی کبھی لے کے جاتا ہے, اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے, اپنی اپنی پسند ہوتی ہے, اپنا اپنا معیار ہوتا ہے. آپ کو تو چلیں جب آپ جاتے تھے لینے آپ کو تو اچھا فروٹ مل جا رہا تھا. ادھر یہ ہمارے زہیب بھائی ہیں ڈائریکٹر ہیں سلسلے کے, وہ میں خود میں نے کہا بھائی ریٹ آپ کی مرضی کا مل رہا ہے, کینو کو اس میں خراب نہیں ڈالنا. اچھا اب ہم تو کینو کی وہ جو ظاہری شکل ہے وہی دیکھنا ہے, وہ اس میں انہوں نے کہا بے فکر ہو جاؤ. لے کے گئے حضرت جی انہوں ہی چل رہا ہے اتنی دیر سے, وہی والا ہے نا کینو میں. اصل میں وہ جو نقصان کینو کا ہوا نا جی, میں تو یاد رہے میں تو یوں لے کر گیا, میں تو یعنی میں نے کہا گھر جا رہا ہوں تو چلو سارے خوش ہو جائیں گے, وہ میں گیا تو وہ خوش ہونے کی بجائے یعنی اب عجیب معاملہ تھا. تو آج یہ بھی بیچارے بتا رہے ہیں کہ ہم نے بھی اعتماد کر لیا, لیکن وہ پیسے مرضی کے لیے آپ نے اعتماد کیا کہہ کر کیا. دیکھو کوئی خراب مال نہیں ڈال دینا, آپ نے اس کو ویسے خراب کیا. کیا کوئی خراب چیز یا داغی چیز نہیں ڈالنا, میں یہ نہیں کہتا تھا. میں کہتا تھا دیکھ بھائی یار مجھے آتا نہیں ہے, کرم کرنا یار. مطلب میں ایک ہوتا ہے نا آدمی کیا ڈال دیتا ہے, پازیٹیو سائڈ لیتے تھے آپ. لیکن پھر اگر ریٹ اگر آپ نے اس کی مرضی کے دے دیے نا تو پھر تو شاید وہ اچھا ہی ڈال دے, لیکن اگر آپ نے کمی کروا لی نا تو پھر وہ کہیں نہ کہیں شاید نہیں صحیح ہے. 2-3 دفعہ یہ اپلائی کریں نگران شورا کا جو مدنی پھول ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین, کیا پتا مطلب کیا پتا کہ میرا حسن تجربہ آنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم یہ کریں گے تو پھر بولے گے ہم کو چونا لگ گیا. اپنے امیر سنت اور ماشاءاللہ ان کی جو باتیں نا ان کو تجربہ بہت ہے, ہم کو سچی باتیں تجربہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ وہ 4-5 افراد کو بلایا ہے, تو میں دوست کو لے کے جاؤں کسی دعوت میں تو نہیں, جب تک کہ دعوت نہ ہونا نہیں جانا چاہیے. ٹھیک صحیح. ایک اور بڑی جو ہے وہ کال ہے, ہم کال ہے, اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابھی بتائی شہر واتوں سے بول رہی ہوں. عمران انکل آپ اتنی میں آئے تھے ہمارے گھر, آپ نے پیسہ دعا بھی کی تھی تو آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ماشاءاللہ ان کے گھر میری حاضری ہوئی تھی, اور یہ مدنی منع ریحان اور زینب شاید نام تھا. اب یہ ضد کرے کہ آپ ہمارے گھر آئیے. اچھا. تو میں کہا یہ ہمارے امیر قافلہ یہ ہیں, یہ کہیں گے تو میں آؤں گا. تو یہ چلے گئے ہمارے امیر قافلہ بھائی عمر ندیم بھائی تھے. ٹھیک ہے. تو ان کے پاس چلے گئے اور ان کو کہا کہ کیا عمران آپ کی بات ماننے گا؟ اچھا. تو انہوں نے کہا نہیں. میں کہا یار آپ کی تو بات مانوں گا, کس کی بات مانوں گا. تو کہا اب چلیے. تو کہا ہم یوں تو بہت کافی نیگوسیشن ہوئی. تو کہا تو ہم پھر ان کے گھر پیدل تھا, پھر ہم چلتے ان کے گھر گئے تھے. الحمدللہ پیارے مدنی منع تھے, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے ان کے گھر میں. تو یہ مدنی منع مجھے ہاتھ پکڑ کے لے گئے کہ آپ ہمارے گھر چلیے. تو چلتے پر مدنی منع کہہ رہے ہیں تو سفر کر کے آپ آئیں. آپ کے سفر کی یاد بھی ہے. سفر کی یاد کی طرف جانے سے پہلے ایک اور یاد بھی ہے. عابد باپو
جی کچھ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے یا بس اور مدنی چینل کی اسکرین پر آپ ذرا توجہ رکھیں, دیکھتے ہیں. پہلی مرتبہ دکھا رہے ہیں. میں توجہ رکھو, آپ بھی توجہ رکھیں, ہم بھی توجہ رکھتے ہیں, اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ذرا دیکھیں. بہت مختصر سا نا. جی دکھائیے جی. یہ ایک دیوار ہے, دیکھیے اشرف, وہ دیوار تو ہے, میں بھی یہ بتاؤں سمجھ نہیں آ رہی ہے دیوار ہے. کچھ یادیں وابستہ ہیں آپ کی اس دیوار سے؟ دوبارہ دکھائیے ذرا, کچھ یاد آ رہا ہے دیوار سے؟ اس دیوار سے آپ کی خاص یادیں وابستہ ہیں اس دیوار سے؟ پیچھے وہ لوگو لگا ہوا ہے, ورنہ وہ پیچھے شاید آپ کو کوئی ہنٹ کلو مل جاتا, لیکن تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے. نہیں مجھے نہیں سمجھ نہیں. اچھا صحیح, تھوڑا اور کھولے. اتنا ہی تھا, اتنا ہی تھا. اگر اور اشارہ یا آپ لوگ اپنے سلسلوں میں پہلے ایک دکھاتے ہو پھر دوسرا آپ کا دکھاتے ہو. ایک اچھا خاصا ایک وقت گزرا ہے یہاں پر نا, اور آپ نے تذکرہ بھی کیا ہے اسی سلسلے میں بیٹھ کر اس علاقے کا. آج بھی کیے اشارہ ایک اور دے دیں. شورا کو اگلا. یہ اچھا تو واضح ہو گیا, یہ تو اب تو واضح ہو گیا. واضح ہو گیا, یہ اشارہ نہیں ہے, یہ واضح ہے. واضح ہو گیا. واضح ہو گیا. میں جس عمارت میں رہ کر میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا تھا, یہ وہ عمارت ہے. ماشاء اللہ. اچھا ایسا ہوتا ہے جب کوئی پرانی جگہ ہو, جیسے کہ آپ کافی سالوں پہلے وہاں رہتے دیوار کے تھے, حوالے یادیں سے یاد نہیں آیا آپ کو؟ دیوار کو دیکھ کے اب بھی کوئی ذہن میں کوئی چیز نہیں آئی؟ کوئی خاص؟ یہ دیوار غالباً وہ سامنے کی دیوار ہے. اچھا, اس پہ بیٹھا کرتے تھے آپ؟ کوئی ہے کوئی یاد وابستہ ہے؟ نہیں, یہ دیواروں پر چڑھ کر بیٹھنے کی عادت نہیں تھی بابو. اچھا چلے جی, ٹائم ہے کہ پرندے دیواروں پہ چڑھ کر بیٹھا کرتے ان کے منڈیروں پر. اچھا اچھا اچھا, آپ کے ایک دوست ہیں, اب وہ کون دوست ہیں, وہ کیا باتیں کر رہے ہیں, کیا یاد دلا رہے ہیں, آپ کو سن کے زیادہ دلچسپی ہوگی اور ہماری بھی دلچسپی ہے. آئیے مدنی چینل کے نام ایک شاندار صاحب کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو اب بتاتا ہوں, ہمارے پیارے حاجی عمران اتاری بھائی ہمارے پڑوسی تھے جو یہاں پہ ہمارے ساتھ رہتے تھے. تو اب ہم آپ کو لے کے چلیں گے آگے, میں دکھاؤں گا کہ جہاں پہ ہم کبھی کبھار وہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھا کرتے تھے, ہمارے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے. تو آئیے ہم چلتے ہیں وہاں پہ. ہاں یہ ہماری دیوار ہے, یہیں پہ سب لوگ بیٹھتے تھے. میرا گھر بھی یہیں پر ہے, پڑوسی ان کا, تو یہی بیٹھک تھی حاجی صاحب کی. باقی زیادہ سے زیادہ حاجی صاحب کا جانا, خارا در تک جانا, اور کیا بس, اور اپنا کام اور گھر, یہ حاجی صاحب کی روٹین تھی. وہ جب شام کو اترا کرتے تھے, منفرد ہوتے تھے وہ سب میں ہم میں منفرد تھے ماشاءاللہ. جب وہ آتے تھے تیار ہو کے تو ایک حسین, بہت حسین لگتے تھے, اور وہ آتے تھے تو پھر وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے. ہنسی مذاق بھی ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کا کہ بدتمیزی اس میں چلا جائے, مگر اللہ کا شکر ہے حاجی صاحب کا ایک تھا کہ بچوں کے ساتھ اگر مذاق کر رہے ہیں تو بچوں کی طرح, مطلب شفقت کے ساتھ والے, تو وہ مطلب بڑوں کے ساتھ بھی اگر بات کر رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہیں, تو ایک تہذیب کو اپنا بیچ میں رکھتے تھے. ان کی روٹین تھی کہ وہ شام کو تقریباً عصر کی نماز کے بعد 5:30-6 بجے قریب حاجی صاحب کا یہاں پہ آتے تھے, یہاں تھوڑی دیر بیٹھتے تھے. پھر یہاں سے وہ اپنے پرانے محلے میں جو ان کا خارا در سے جب وہ آئے تھے, تشریف لائے تھے, تو وہ وہاں جایا کرتے تھے, کیونکہ دن میں وہ صبح اپنے کام پہ جاتے تھے, پھر شام کو آ کے تیار ہو کے ماشاءاللہ وہ دیکھنے والا منظر ہوا کرتا تھا. اگر حاجی صاحب آپ کو یاد ہوگا وہ آپ کا منظر, ماشاءاللہ ہم بھی اشک کرتے تھے آپ سے. تو اب میں کیا بولوں کہ اور کون کون اشک کرتا تھا, ساری مطلب ماشاءاللہ خوبصورتی کی, وہ میں الفاظ ادا نہیں کر سکتا. میں مطلب یہ کہہ سکتا ہوں ان کی اس طرح میں ظاہر کروں گا کہ حاجی صاحب کے کپڑے پہن کے نا ہمیں وہ ہوتا تھا کہ اس طرح کے ہم کپڑے پہنے. ہاں مطلب حاجی صاحب کا اسٹائل, مطلب پہننے کا, اچھا ہر ایک کے پہننے کا طریقہ ہر کسی کو نہیں آتا. حاجی صاحب کے پہننے کا بھی طریقہ تھا, ہر اچھا کپڑا یا برا کپڑا ہر ایک پہ نہیں جچ جاتا. تو حاجی صاحب جو پہنتے تھے ان پہ جچتا تھا. تو وہ ہم بھی آپس میں, ہم دوست یار کہتے تھے یار عمران بھائی کو دیکھو, پہلے عمران بھائی تھے تو عمران کو ہم کہتے تھے عمران کو دیکھو. تو وہ چیزیں تھیں ماشاءاللہ. حاجی عمران صاحب سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے تو باپا کا فیض لے لیا اور اپنا فیض آپ ہم تک نہیں پہنچایا, کہ میں بھی ابھی تک ایسے ہی رہ گیا. تو حاجی عمران بھائی, آپ کو میں عمران بھائی بولوں گا, عمران بھائی نگاہیں کرم چاہیے مجھے, ضرورت ہے آپ کی نگاہوں کی. یہ نگاہیں آپ کی بوروں پہ بہت سارے لوگوں پہ چلی گئیں اور آپ نے ان کی زندگیاں بدل دیں, اور نہیں بدلی تو ابھی تک آپ کا دوست باقی ہے. عمران بھائی آپ نے ابھی
آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے دعوت بھی رکھی تھی دوستوں کی گھر پہ. اسی طرح کچھ ماحول کی ترکیب بن جائے تو بہت اچھی بات ہے. اور آپ سے گزارش میری تھی کہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی ماحول سے وابستہ ہو جاؤں. پرانی یادیں، پرانے دوست، بہت پرانی یادیں ہیں. اصل میں یہ میرے مدنی ماحول سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. جی جی، جو کہہ رہے ہیں تو عمران بھائی تھے. ہاں، یہ میرے پرانے دوست ہیں محلے کے. جب میں یہاں رہنے آیا تھا تو جن سے شروع میں جو میرے تعلقات بنتے تھے ان میں یہ اتنا دیوانہ ہے، بس اس کو مدنی ماحول میں آنے میں مجھے نہیں پتا کیا رکاوٹ ہے. آجا بھائی. ہاں، یہ اتنا دیوانہ ہے کہ جب ہم جشن ولادت کے جلوس میں جب ہم بندر روڈ پر آتے تھے امیل سنت کے ساتھ، اور جب ڈبل روڈ پر ہمارا جلوس آتا تھا نا تو امیل سنت کو عموماً ہم گاڑی میں سوار کروا دیتے تھے. تو کافی اس میں پھر رش ہو جاتا تھا. یہ شخص، اس کی ایک ہی دھن ہوتی تھی کہ امیل سنت کی اس رش میں امیل سنت کے ہاتھ سے مجھے نوٹ لینی ہے عیدی. کتنے سال پرانی بات ہے؟ بس جب تک امیل سنت یہ جلوس میلاد میں شرکت کرتے رہے، حفاظتی امور کی وجہ سے پھر علماء کے فتویٰ وغیرہ پھر اس طرح کے آئے، پھر نہیں جاتے. تو یہ شخص مطلب پوری دیوانگی کے ساتھ اور لٹک کر گاڑی پر امیل سنت سے وہ ان کی مسکراہٹ یا ان کی نظر یا ان سے عیدی لے لیتا تھا. ان کو یاد ہوگا، اگر ان کو میری باتیں یاد ہے تو مجھے بھی ان کی باتیں کافی یاد ہیں. اور جس وقت کی یہ بات کر رہے ہیں تو وہ میں اس وقت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہیں تھا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت اپنا ایک زندگی گزارنے کا انداز ہوا کرتا تھا، لیکن وہ انداز قابل فخر نہیں ہے. صحیح، وہ انداز قابل فخر نہیں ہے کہ ظاہر ہے وہ دوسرا ایک انداز. اچھا، جس طرح یہ انہوں نے یہ بات بھی تذکرہ کی ہمارے بھائی نے جو آپ کے دوست ہیں، بولیں کہ دعوت کی تھی، اب پرانے دوست آئے، کس کو بلایا، یہ بڑا کیا اچھا ماحول یاد بنا؟ دلایا انہوں نے. اصل میں پچھلے یہ تک شاید کہہ رہے 3 سال ہو گئے ہوں گے، تو اصل میں وہی میرے محلے کے پرانے دوست اسلامی بھائیوں نے یہی ہمارے عمارت بلڈنگ کے ساتھ گلزار حبیب مسجد کے اطراف کے ہم اسلامی بھائی ہوتے تھے، تو انہوں نے یاد دلایا تھا کہ یار پرانے جو محلے والے تھے ملنا چاہتے تم سے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے ایک ترکیب رکھی اور میں نے اپنے گھر کی چھت پر ہی دعوت رکھی تھی ان سب کی. دال چاول الحمدللہ کھلانے ان کو بہت پسند آئے تھے، تو وہ دعوت رکھی تھی. تو یہ کافی اسلام بھائی آ گئے تھے. تو اس کو 3 سال کا عرصہ ایسا ہی کہہ رہے ہو گیا ہوگا، تو دوبارہ رکھنے کا ذہن ہے. اس میں یہی تھا کہ یار قریب آئے، نیکی کی دعوت ہو اور اس طرح کے مطلب جیسے کہ پرانی ایک جوانی کے دوست ہیں، کچھ بچپن کے دوست ہیں، وہ جو ملتے ہیں تو ایک الگ ہی کافی یادیں تازہ ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے، یہ آپ ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پرانی حسین یادوں سے انسان کو خوشی نصیب ہوتی ہے، اور پرانی غمزدہ یادوں سے انسان غمگین ہو جاتا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کو ایک اور بھی منظر جو ہم نے دکھانا ہے اور اس پر آپ سے سوال بھی کرنا ہے. جی دکھائیے. جی آج کچھ چینج ہے آپ کے سلسلے میں. چلے یا غصہ. اللہ اکبر. جی کوٹ بھی پہنا ہوا ہے آپ نے، تو وہ اس کی جو کیپ ہوتی ہے یہ بھی بالکل پوری سر پہ ڈھانپی ہوئی ہے آپ نے. یہ کیا یہ اس وقت میں ناروے کا منظر ہے، اور جس وقت یہ میں کھڑا ہوں اگر میں غلط ہی نہیں کر رہا تو وہ کم از کم -5 تھا ٹیمپریچر. صحیح. -5 یا -7 تھا. بہت سخت سردی تھی. اور پھر مجھے اس وقت یہ دعا یاد آئی تھی، لا الہ الا اللہ، یا اللہ آج بہت سردی ہے، یا اللہ ہمیں زمہریر کے عذاب سے بچا. یہ اس وقت ہم نے یہ دعا کی تھی. اللہ اکبر. کہ میں ذاتی طور پر سردی اتنی برداشت نہیں کر سکتا. تو نہ جانے مرنے کے بعد میرا کیا حال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بے حساب بخش دے اور جنت میں داخلہ عطا فرمائے. آمین آمین. تو یہ جیکٹ تھا، براؤن کلر کا جیکٹ لیا ہوا تھا، تو اب اتنی سردی تھی کہ کان کو بھی بچانا ہوتا ہے. صحیح. تو یہ وہ منظر تھا. برف باری کے دوران مطلب نہیں، یہ یہاں تو مطلب جب تک میں رہا ہوں برف ہی برف دیکھی ہے. تقریباً میں نے برف ہی برف دیکھی ہے. آپ کو زکام وغیرہ بھی ہوا ہے سفر کے دوران؟ سفر کے دوران شاید ہی کوئی سفر ہے جس میں میں بیمار نہ ہوتا ہوں. شاید ہی کوئی سفر. ٹف جدول رکھتے ہوں گے نا. اللہ بہتر جانتا ہے ٹف جدول ہے، نازک مزاج ہوں. اچھا، ویسے آپ نے ابھی یہ سوال آیا اس کے جواب میں آپ نے بتایا تھا اتنے ممالک میں آپ جا چکے ہیں،
ایک ذہن ہوتا ہے کہ اگر موقع مل جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے تو اس ملک کو میں اپنی رہائش ترکیب کر لوں, یہاں پہ آ کے شفٹ ہو میں جاؤں. جس ملک میں گیا ہوں, دیکھیں مدینہ ہو, مدینہ منورہ ہو یا مکہ مکرمہ, یہ ہماری عقیدتوں کے مراکز ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے نا, ان سے نکل کر ہی بات کی جائے گی. میں جس ملک میں بھی گیا ہوں نا, مجھے میرے باب المدینہ کی محبت اور باب المدینہ کی قدر اور باب المدینہ کی اہمیت میں اضافہ ہی ہوا ہے. کیا بات. جس ملک میں بھی آپ نام لے لو, سوئٹزرلینڈ کا نام لیں, آپ پیرس کا نام لیں, آپ یورپ کے کسی ملک کا نام لیں, آپ تھائی لینڈ کا نام لیں, جس ملک میں بھی گیا ہوں. بلکہ جا کر میں نے اپنے پاکستان کی, ابھی ترکی سے ہو کر آیا ہوں, میں نے پاکستان کی اور بالخصوص باب المدینہ کی بات ہی کی ہے کہ مجھے الحمدللہ میرے شہر سے, میرے وطن سے مجھے بہت محبت ہے, اور یہ محبت میں میرا اضافہ ہو جاتا ہے جب میں دوسرے شہروں میں جاتا ہوں. تو اچھا جی ہاں, ٹھیک ہے, نہیں کرتے. مزید کالز جو ہیں ان کو شامل کرتے ہیں, ایک کال اور شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمر رضا اختاری بن مفتی محمد فاروق اختاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ نگران شورا, کبھی آپ کو کسی نے دھوکہ دیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے کسی نے دھوکہ دیا ہے؟ جی مجھے کسی شاعر کے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں. اچھا سنائیے. کیا بات. لیکن منو عن وہ اشعار صادق نہیں آتے. منسوب تھے جو لوگ میری زندگی کے ساتھ, وہی ملے ہیں اکثر بڑی بے رخی کے ساتھ. تو یہاں اکثر سے میرا اتفاق نہیں ہے, ٹھیک ہے. منسوب تھے جو لوگ میری زندگی کے ساتھ, وہی ملے ہیں اکثر بڑی بے رخی کے ساتھ. فرصت ملے تو اپنا گریباں بھی دیکھ لے, اے دوست یوں نہ کھیل میری بے بسی کے ساتھ. چہرے بدل بدل کر مجھے مل رہے ہیں لوگ, چہرے بدل بدل کر مجھے مل رہے ہیں لوگ, اتنا بڑا مذاق میری سادگی کے ساتھ. اشعار میں سب کچھ اشعار میں فرما دیا. آگے ہوگا. مزید کالز لیتے ہیں, دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں. کثیر الجہد, تو آپ جب کلام پڑھ رہے تھے یا کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں ہم چاروں کی جو رائے ہوتی ہے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں جاری ہوتی ہے, کیا کہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہوں گے. مزید کال لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران سورہ کا آمد مرحبا. مجھے نہ سنا دیجیے نگران سورہ. آپ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے گزرے ہیں, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نعت ڈائریکٹ سننے کا جو میرے سے جو یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں, یہ نہیں. آپ بیان کرتے ہوئے دیکھا نا, تلاوت کی بھی فرمائش کر سکتے ہیں آپ. معاملہ یہ فرمائش جس سے لبیک, آپ کی طرف سے لبیک ہے نا. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. یہ الحمدللہ آ سکتی ہے خوشبو اگر وہ عشق رسول کے ساتھ سونگنے کی عادت رکھے تو. کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ. کالز بھی آ رہی ہیں, گفتگو بھی ہو رہی ہے, تو مدنی کسوٹی کی طرف جو ہے بڑھتے ہیں. مدنی کسوٹی حضور. اچھا, یہ آزمائش کی وہاں سے ہمارا لایا. مدنی کسوٹی کا طریقہ کار یہ ہے کہ 11 ہمیں سوالات آزمائش میں لے لیتے ہیں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی. آج بھی میں ایک سوال میں کافی دنوں سے سوچ رہا ہوں, اگر یہ سوال ہوا تو اس کا جواب کیا دینا ہے. چلے جواب میں نے سوچا ہوا کیا دینا ہے. سوال کون سا تھا؟ سوال رہنے دے میرے پاس, سوال کیوں بتاؤں میں جی.
طریقہ کار یہ ہوگا مدنی کسوٹی کا کہ 11 سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں، 12ویں میں آپ نے نام بتانا ہے. کر لینا کچھ اور بات کرو یار، مدنی کسوٹی بڑی گھبراہٹ والی ہے آپ لوگوں کو. اچھا وہ سوچنا پڑتا ہے. اب کیا سوچنا پڑتا ہے جی، آپ تو ٹھگ کر کے پہنچ جاتے ہیں. نہ کیسے ٹکر کے بولتے بھائی. 12ویں میں آپ نے نام بتانا ہے. 25 سیکنڈ کا وقت ہوگا. مشورہ بھی کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے ہمارا جو بیک ڈور مشورہ ہوتا ہے نا، اس میں جتنا یہ مدنی کسوٹی پہ ہم لوگ سوچتے ہیں ایسی بات جی، تو اتنا شاید کسی اور مرحلے پہ نہیں سوچتے. آسان ہے. یعنی جو نام آ رہا ہوتا ہے، جو چیز آ رہی ہوتی ہے، اس پہ کوئی اسلام یہ کہہ رہا ہے اس پہ تو پہنچ جائیں گے نگران شورا، اس پہ تو پہنچ جائیں گے. ہم چاروں ہی کی یہ کیفیت ہوتی ہے نہ تو اب جس کے بارے میں آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس پر یہ پہنچ جائے گا تو ابھی وہ لائے نا ہمدردی کس شے کا نام ہے. اس کا مطلب آپ لوگ، لیکن ہم غلط ہو جاتے ہیں نا، لے کر آتے ہیں جو بھی نام پہنچ ہی جاتے ہیں نا. اور ابھی بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، اب دیکھیں کیا ہم بڑا چاٹ کے لگ رہا ہے کہ لاتے ہیں، آپ فیل ہو جاتے ہیں. آسان ہے، بالکل آسان نام ہے. مدنی کسوٹی تو آپ لے کر آتے ہیں. جامع مسجد مشک کا شرقی مینارہ، حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ. یہ مدنی چینل پہ ہونے والی سب سے مشکل کسوٹی. دیکھیں میں آپ کو آج آپ بتائیں، آج تک کبھی کسی نے پوچھا ہے جامع مسجد مشک کا شرقی کنارہ مدنی کسوٹی ہوئی ہے کبھی؟ ہوئی ہے، وہاں ہوئی تھی اپنے مدنی چینل پہ. آپ نہیں ہوگی. یہ وہ کر رہے تھے، ٹیلی تھون کر رہے تھے ہمارے عبدالحبیب بھائی وہاں روسٹیل میں، یو کے میں. اصل میں بہت لمبی نشریات تھی، تو اتنی لمبی نشریات میں یہی ہوا کہ میں نے پھر پوچھ لی. میں نے کہا چلو اب یہ 6-7 لوگ تھے نا، عبدالحبیب تو چیمپئن سب سے پوچھتا ہے تو پہنچے میں. ہاں، لیکن اتنا فری اسٹائل تھا کہ آخر میں نہ ان کے وقت کی پابندی تھی، نہ سوالات کی پابندی تھی. اچھا، اس طرح دیکھے نا، میں نے بھی کسی سے سوال کیا ہے. مدنی چینل اردو پر تو پھر بھی نہ آئی نا جی، وہ تو مدنی چینل انگلش پہ ہوئی نا. لیکن اب وہ پہنچ گئے تھے جب آپ نے نہیں پہنچے. اچھا، اتنا اشارہ دیا کہ ہم دونوں نے وہاں حاضری دی ہے. جب وہ نہیں پہنچے تھے تو پھر ہم لوگ کیسے پہنچ سکتے تھے؟ مدنی لیکن خیال کرنا چاہیے. جب میں نام لوں گا نا تو اور وہ نہیں نام لینے کے بعد. اور الحمدللہ ان کو مطلب یہ سلمان بھائی آج جو ہم نے سوچی ہے اس کے حوالے سے ایک بات، ایک ہنٹ عرض کروں کہ آج جو ہم نے سوچی ہے نا وہ اتنی مشہور ہے کہ شاید ہی کوئی مسلمان ہو کہ جس نے اس کا نام لیا نہ سنا نہ، شاید ہی. تو آپ نے ڈسکلوز کر دیا اس کو ابھی سے. چلیں اب دیکھتے ہیں، تھوڑا چلنے تو دیتے آپ. ابھی تو سوال بھی شروع، ابھی تو وہ آیا ہی نہیں نا. ہے کیا چیز ابھی تو یہ بھی پہلا سوال. چلیں جی لگائیں. گھبراہٹ اب لوگ میرے کو پریشان کرنے کے ٹھان کراتے ہوئے. نہیں ایسا نہیں ہے. آپ دلجوئی کر رہے ہیں ہماری، وہ ٹھیک ہے. مدنی کسوٹی شروع کرتے ہیں. یہ پورا سلسلہ اس کے علاوہ بھی تو ہو سکتا ہے. آپ ہمیں باتوں میں لگا کے ٹائم دیتے رہتے. ٹائم جا رہا ہوں کہ میں آپ کو باتوں میں لگا رہا ہوں. چلائیں جی گھڑی چلائیں ادھر. اللہ کی پناہ. نہیں تو ابھی صبر تو کرو، صبر کرو بھائی، گھر ہی نہیں چلانا. نا جی کیوں نہ چلائیں جی؟ بھائی تھوڑا سا بحال تو ہونے دو. چلیں ہوئے بحال ہوئے آپ. اچھا چلیں اب ٹائم تو چلائیں، پیا بحال ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ چاروں بہت گھیرتے ہو یار. چلائیں جی گھڑی چلائیں. چلے شروع انشاءاللہ. آئیں گے آپ کے حامی ابھی. نہیں شروع چل کی گھڑی جی. پہلا سوال. انسان لا انسان نہیں. ہجری. دوسرے سوال کاؤنٹر چل رہے. فرشتے جی، فرشتوں میں سے. فرشتوں نعم. تو اتنی شرما کا نام کیوں بولا؟ نعم بول دیا نا جی. تو کچھ پڑھتے دیکھ تو نہیں لیتے آپ. بھائی میں آپ کو ملوں گا سلسلے کے بعد. آپ ذرا سلمان بھائی ایسا نہیں کریں. میں نے اپنے طور پہ تو ایک جو 4 مشہور فرشتے ہیں ان میں سے ہیں. مشہور 4 آپ کی کوئی پتہ ہے نا؟ ایسے 4 مشہور فرشتے آپ کو پتہ نہیں کیا؟ جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دینا. 4 مشہور فرشتوں میں سے. ہاں جی نام. حضرت جبرائیل علیہ السلام. میں جا رہا ہوں بھائی. پرچے دیکھے ہوں گے، کچھ پرچے وغیرہ دیکھے ہیں، کچھ پرچے وغیرہ. نہیں ابھی پہنچ گئے. آپ نام لے رہے ہیں. یہ تو مجھے کسی شے کی طرف لے گئے. نہیں آپ نام لے رہے ہیں. میں نام دے دیا.
پرچے صاحب یہ شاہ فرمائیں کہ پرچہ وغیرہ دیکھا ہے کوئی؟ کچھ نہیں، کال چاہیے. ان کا اشارہ تو کسی اور طرف تھا. یہ اشارہ مجھے ان کی بات سے مجھے لگا کوئی شے ہے. نہیں، آپ نے پہلا سوال کیا انسان ہے، میں نے کہا جی لا. دوسرا سوال آپ نے کیا فرشتے ہیں. تو میں نے کون سا غلط سوال کر لیا بھائی؟ نہیں، یہ آپ کیسے کر لیا جی آپ نے؟ سلمان بھائی پہلا سوال جو تھا نا وہی جو ہے نا قطرے کی گھنٹی تھا انسان والا. بھائی جب انسان نہیں ہے تو کہیں اور جائیں گے نا. تو پھر فرشتے آپ نے کیسے پوچھ لیا؟ میرے ذہن میں آیا غلطی ہو گئی، معاف کر دو یار. آپ کے ذہن میں دیکھیں، آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ شے مقدس مقام ہے، آپ نے فرشتے کی طرف چلے گئے. تیسرے سوال میں جواب ہو گیا یار، تھوڑی شاباشی دے دو یار. ایک اور کر لیں تو ٹائم ہی ختم ہو گیا ہمارا. بھائی اب آپ کی ٹیم نہیں مانتی میری بات، میں کیا کروں؟ نہیں جی نہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یہ یقیناً اس پر میں وہی کہوں گا جو ایک عالم دین نے کسی کا ذکر خیر سن کر کہا تھا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ میر سنت کا فیضان بھی ہے. کال شامل کرتے ہیں ہم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کاشف اتاری ڈویژن ڈہرہ والا. ماشاءاللہ نگران شورا کی زیارت ہو رہی ہے، بڑی پیاری پیاری باتیں اور تنظیمی مدنی پھول بھی ارشاد فرما رہے ہیں. حضور آپ کی بیرون ملک جو تشریف آوری ہوئی اس میں ماشاءاللہ ہم نے آپ کے بیانات سنے، بڑے مدنی پھول ملے. حضور آپ پنجاب میں کب اپنا جدول بنا رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض اسلامی بھائی فلاں شہر فلاں ملک میں آپ نہیں جاتے، یہ نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ حفاظتی امور کے سیکیورٹی ایشوز ہیں، جس کی وجہ سے مجھے میرے مدنی مرکز کی طرف سے سبحان اللہ کئی جگہوں پر جانے پر پابندی ہے کہ آپ نہیں جا سکتے. اور الحمدللہ میری نیت ہے کہ میں اپنے مدنی مرکز کی لگائی گئی پابندی پر حتی الامکان قائم رہ سکوں. تو اس وجہ سے میرے ملک کے مختلف حصوں کے جدول نہیں بن پاتے. بیچ پہ بنے تھے اور مدنی مشورے ہوئے تھے، لیکن بعد میں پھر حالات کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ نہیں بنیں گے. تو لبیک. اور ان کو تو سیراب کیا ہے نا ایک عرصے تک. اور رہی بات کئی اور ممالک میں، تو ہر ملک میں جانے کے لیے بھی جیسے اس کا تو میں جواب دے چکا ہوں. تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ایسے حالات اور معاملات کر دے کہ مجھے مدنی مرکز کی طرف سے اجازت مل جائے کہ آپ فلاں فلاں شہروں میں فلاں فلاں علاقوں میں جا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر جدول بنا لیں گے. ماشاءاللہ. اشعار کی تکرار کا بھی ایک ہمارا سیگمنٹ ہے، اس کو شروع کرتے ہیں مرحلے کو. اس میں یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک لفظ جو ہے وہ بتائیں گے اور پھر آپ اس لفظ سے جو ہے وہ شعر سنائیں گے. چاروں کا اپنا اپنا انداز. جی اپنا چاروں کا اپنا اپنا انداز ہوگا. باپو نے بات ہی ختم کر دی ہے. ابتدا مہرول بھائی سے کر لیتے ہیں. جی مہرول بھائی آپ کے انداز لے کے چلیں گے. علی سے شعر سنا دیں. علی سے شریف آدمی نہیں، یہ مجھے بھی یہی امید ہے کہ پھر آپ میرے ساتھ بھی رہیں. آپ دونوں کا ہی چلتا ہے. ادلے بدلے کی نہ رکھیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں نے سلمان بھائی باپو سے بھی ایک عرض کی تھی. اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے. سا سے کوئی شعر سنا دیں. سا ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ کیا کیسے کافی تھے. نہ جی نہ شعر صحیح نہیں سنایا. شعر تو صحیح سنانا پڑے گا. سنا رہے ہیں بھائی. نہیں صحیح نہیں سنایا. سنا رہے ہیں وہ سنا رہے. آپ کا انداز اتنا اچھا لگ رہا تھا اس لیے میں نے تھوڑا سا. جی دوسرا سنے سنا. ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ ردی تھی کیا ردیف تھی کیا کیسے کافی ہے. روی تھی کیا. اب تھوڑی سی اصلاح کر دیا کریں. کیا رہ جائے آپ کو ہرانا ضروری ہے. اصلاح بھی تو کی جا سکتی ہے ہرانے کے بجائے. آپ نے پکڑا تھا اسی سلسلے میں. ہرانے کے بجائے اصلاح بھی تو کی جا سکتی ہے. وہ یہ تھا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. جی شعر سنا دیں. جس کی ابتدا ہوتی ہو نون سے. نون سے. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. سبحان اللہ. کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو سر. کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو سر. سر سر.
سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور کوئی شعر سنائے جس میں لفظ آتا ہو سر, کوئی دوسرا شعر. سر نا سر سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. ایک اور کوئی شعر جس میں سر آتا ہو, ایک اور کوئی شعر جس میں سر آتا ہو. چلے باپو دو سوال آ رہے ہیں نہیں صحیح تھا. جس میں سر آتا ہو, سر شعر میں سر آتا ہو. سر بہت سارے اشعار ہیں. اللہ بہت پیارے شعر سر یہ. بہت سارے ہیں سر. کچھ پھول یاد کریں, کچھ کلیاں یاد کریں, کچھ باغ یاد کریں. جس میں سرکار ہے اس میں سر ہے. چلتا رہے گا سر باپو سنانے کے لیے نہیں میں بہتاب سنا ہے. نہیں رہا, مجھے صحیح طرح آتا بھی نہیں ہے. نہیں میں عرض کر رہا ہوں, جی نہیں سر سے نہیں قدم میں آ رہا تک. ہوں, میں سر کو ہی لا رہا ہوں. جی سر آئیے. کرم نے لکھی لاج سجدوں کے مرزا, یہ سر تھا کہاں ان کے, سر تھا کرم نے لکھی لاج سجدوں کے مرزا, یہ سر تھا کہاں آستانے کے قابل. میں وہ سر ہی ڈھونڈ رہا تھا. ایک اور شعر جیسے بھی ہے پروپر سر ہی. اوپر جس کو سر چلے کہتے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے بیمار کی بنائی ہے. کال شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلا اس سیگمنٹ کا مرحلے کا کیا ہوا. نگرانی شدہ جی آپ ہی آپ ہیں. نہیں مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے ہے نا جو ہوا. ہار میں جیتنے کے علاوہ بھی کچھ کر لیتے ہیں نا اپنے, کیا کریں, کر ہی رہے. ٹھیک ہے چلے جی شاباش دے دیا کریں جیسے کریں. شاباش. کال چلائیں. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سمیہ تاریہ ہے. میں ضیاء کوٹ سے بات کر رہی ہوں. میں مدینہ میں پڑھتی ہوں. نگران شورا, آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے, ہمیں امی جی سلا کر جاتی ہے رات کو, پھر ہم کھیلنے لگ پڑتے ہیں, کیا یہ دھوکہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کیا کرتے ہوں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امی سلا کر چلی جاتی ہوگی, یہ سو گئے جھوٹ موٹ. یہ پھر اٹھ کر یہ کھیلنا شروع کر دیتے ہوں گے. تو یہ غلط تو ہے بیٹا. یوں دھوکہ دینا ہے تو صحیح کہ امی کو جھوٹی جھوٹی سمجھا دیا کہ ہم سو گئے, اور پتہ ہے کہ امی جیسے کمرے سے باہر جائے گی تو ہم اچھلنا کودنا شروع کر دیں گے. یہ کرنا نہیں چاہیے بیٹا. اس کی عادت پڑ گئی تو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, پیسے امی کو تکلیف بھی ہوگی. صحیح. امی کو بار بار آ کر آپ کو سلانا بھی پڑے گا, تو امی کو تکلیف بھی نہیں دینا چاہیے. لہٰذا جب امی سلائے نا تو بیٹا سو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ایک ہمارا آخری سیگمنٹ, فوری جواب دیجیے. فوری جواب. آپ سے کہنے نہیں اچھا ہے ماشاءاللہ. استغفار کرنے کی تو اجازت ہے. ہمارے چار segment سوالات کے ہوں نام گے پر آپ سے ایک ساتھ, پھر آپ نے ایک ایک کر کے. مجھے بھی کاغذ قلم دینا, یہ پوچھتے تو میں بھی تو نوٹ کرتا رہوں. جی جیسے پوچھیں میں جواب لکھوں گا نا. نہیں آپ تو جواب دیں گے نا. لکھنا نہیں ہے اس میں. یہی تو اس کا حسن ہے کہ آپ سے 4 سوالات کیے جائیں گے ایک ساتھ. آپ ایک ساتھ 4 سوال کریں, میں 4 سوال لکھتا ہوں اور میں جواب لکھتا چلا. آپ کا جو جواب ہوں مجھے جواب آپ کے 4 سوالات کے بعد دینا ہے نا. جی, اور فوراً دینا ہے. جی فوراً دینا. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے 4 سوال آپ ایک ساتھ کر لیں گے, اور میرے ذہن میں ہر سوال کے جواب میں جو بات آئے گی وہ میں لکھ لوں گا, تاکہ میں جواب ترتیب سے دے سکوں. اس سیگمنٹ کا, اس مرحلے کا جو طریقہ کار ہے نا, جو اس سیگمنٹ کا طریقہ کار ہے اس میں یہ شامل نہیں ہے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے. اس کا طریقہ کار پیچھے ہو سکتی ہے, آدمی بھول سکتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں. ترتیب آگے پیچھے. جی باپو قبول ہی قبول ہے. چلیں جی 4 سوالات کیجیے. اس میں کیا حرکت ہے؟ جو طریقہ کار تھا ہم نے عرض کر دیا, اب وہ طریقہ کار ہی نہیں ہے جو آپ ارشاد فرما رہے فائن لام پہ نہیں ہے نا, فائن لام پہ اس کی ترکیب اگر آپ لکھ لیں گے تو رہا کیا, پھر یہی نہیں دیتے آپ کو. لکھیں نہیں آپ, یہ لے لیں.
میں مثال کے طور پر باپو نے مجھ سے 4 سوال کیے. جی باپو, اب 4 سوال کیے, میں مثال دے رہا ہوں, 4 سوال کیے, میں ہر سوال کے جواب لکھتا گیا. اب ان کے سوال پورے ہو گئے اور میں نے چاروں جواب پڑھ کے سنا دیے. میں نے کیا غلط کیا؟ جامعہ مسجد مشک کا شرکی منارے جیسا وہ نہیں ہے. آسان سوال ہے. باپو پوچھیں آپ, دیں جواب. نہیں حضور جواب دے رہے, مہربانی. جی باپو, پہلا سوال سیدنا صدیق جی نہیں, پھر ایک پوچھے جواب لے لے, ایک پوچھے. نہیں, یہ طریقہ ہی فوری جواب طریقہ کار نہیں ہے. آپ کو فوری جواب چاہیے, پوچھیں. نہیں, آپ تو پہلے 4 سوالات کر لیں. 4 سوالات کر لیں. یعنی آپ سوالات بھی کرنا چاہ رہے ہیں, ذہنی آزمائش بھی لینا چاہ رہے ہیں, حافظی کا امتحان بھی لینا چاہ رہے ہیں. باپو آپ 4 سوال کریں. ایک منٹ ہے جی, یہ مرحلہ ہمارا ہے. ہم نے اس کا جو اصول بنایا ہے, آپ مہربانی میں کچھ لے کر آؤں گا تو آپ لے کے آتے ہیں جی, آپ لے کے آئی جاتے ہیں, کچھ ہٹ کے لے کر آئے. چلیں جی 4 سوالات پڑھیں جلدی 4 سوالات جلدی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی ڈیش ہے. وہ کون سے صحابی ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے؟ امیر اہل سنت قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا رسالہ کون سا تحریر کیا؟ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش بتائیں. پہلا عبداللہ, دوسرا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما, تیسرا اعلی حضرت, اور چوتھا اعلی حضرت مطلب تذکرہ امام احمد رضا, سبحان اللہ, اور چوتھا مکہ مکرمہ. آخری ٹائم سے. ٹھیک ہے, اب ہم دوسرے سوالات کی طرف جا رہے ہیں. سب سے پہلے صفا مروہ کے چکر کس نے لگائے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھیں؟ ویسے قرنی صحابی تھے یا تابعی؟ مسلمانوں کا قبلہ اول؟ پہلا بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرا میرے سوال ہی ذہن سے نکل گیا. چلیں آگے آ جائیں. پہلا بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ, دوسرا لیکن سوالات ذہن سے نکل جاتے ہیں. چاروں کے جواب آ گئے. جی تیسرے پہ جائیں. تیسرے پہ نہیں, سوال تو ذہن میں ہونا یار, مجھے یاد آ. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بس آدھا پتہ چلے گا. دوسرا سوال اتنا تھا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں. آگے آئیے. اب وہ تیسرا سوال پوچھ لیں. یہ طریقہ کار ہی نہیں, آپ یہ پرچی لے لیں. مجھے جواب چاروں کے یاد تھے بھائی. ہم کون سا منع کر رہے ہیں, باقی میں آپ کو یاد ہے. آپ تھا کیا پوچھ تو لو, بعد میں بتا دیتے. پوچھ تو لو. ویسے کرنی تابعی. چوتھا نہیں آ رہا بھائی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, جلدی جواب چاہیے نا. میں چوتھا ہے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس. اچھا اب یہ یاد رکھیے گا نا, یہ میں نہیں بتا. روضۃ الجنہ کی کیا معنی ہے؟ میزبان رسول کس صحابی کا نام ہے؟ مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ اور نعمان بن ثابت کن بزرگ کا نام ہے؟ کیا نعمان بن ثابت کس بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے؟ نعمان بن ثابت یہ حضرت امام اعظم کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ, اور مہمان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, اور جنت کا ٹکڑا کہتے ہیں یاز الجنہ کو. اور چوتھا سوال آپ کا تھا, سوال ذہن سے نکل گیا. چلیں آگے. سوال تو انداز ہو جاتا ہے. قباء شریف کا سوچیں ذرا. 3 تو دیے نا. قباء سوال کیا؟ مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب بتا ہی دیتا ہوں. نہیں, مسجد نبی شریف کا آپ نے مسجد قباء لکھا. مسجد قباء میں عمرے کا ثواب ہے. سارے سوالوں کے جواب ٹھیک ہے. دیکھ لیں آپ, ایک آپ مہمان رسول کون تھا؟ یہ حضرت ابو ایوب انصاری کون تھے؟ میزبان تھے مہمان تھے؟ میزبان ہی کا پوچھا. میزبان کا پوچھا. نگران شورا نے مہمان کا. نہیں, میزبان کا بتایا. میں نے مہمان کی نوٹ کیا جی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا نام لیا میں نے, تو میزبان رسول تھے نا. آپ نے مہمان کہا. چلیں ٹھیک ہے جی. آگے ائمہ اربعہ کے نام بتائیں. مشہور مؤذن رسول رضی اللہ تعالی. کیا ہو گیا ہے یہ جوش. کریم اللہ. نہیں, دوسرا سوال جی. مشہور ائمہ اربعہ کے نام. ہاں جی. دوسرا مشہور مؤذن رسول ڈیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کریم اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ کریم اللہ. جی. بہار شریعت کے مصنف کا نام بتائیں. پہلا امام اعظم, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک رضی اللہ تعالی عنہما,
دوسرا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ کریم اللہ کس نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور چوتھا کیا تھا؟ کتاب بہار شعر کے مصنف کا نام حضرت بتا. امجد علی اعظمی صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمۃ اللہ تعالی. بالکل جواب درست ہے. اعلیٰ حضرت کا تاریخی نام کیا تھا؟ المختار. المختار. ماشاء اللہ، تو آپ کا جواب درست ہے. مہربانی. کال ہے اس کو شامل کر لیتے ہیں. جی میرا نام سے نشان علی ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سلسلہ چل رہا تھا تو میں وہ دیکھ رہا تھا، تو ہمارے جو نگران شورا کے جو ہیں حضرت صاحب ہیں، تو جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو جیسے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ان سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں تو ان سے جو اس طرح کے سوالات کیے جائیں کہ جو کہ جو ہے ہمیں انہیں تنگ نہ کیا جائے، جس میں تنگ نہ کیا جائے. شکریہ کیا بات آئی، بہت بہت شکریہ. یہ بات آئی. ایسے سوالات نہ کیا کریں جس سے تنگ بہت بہت شکریہ. آپ کی جی بات یہ ہے دل جو ہے خیر خواہ کا بہت بہت. اب یہ بیچارے ہیں نا چاروں بیٹھ کر آپ کی کال کے بعد اب کور کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب ان کو کور کرنے دیں. نہیں آپ کا ریئیکشن ایسے جیسے ہم تنگ کر رہے ہیں. آپ ہی بتا دیں ہم تنگ کرتے ہیں. آپ نے جواب دینا ہے اس کال. ابھی آپ کور، یہ بھی کور کر رہے ہیں آپ. نہیں آپ بتا دینا. میں یہ بیچارے جو انہوں نے دیکھو نا مدنی چینل کے ناظرین کو تو آپ نہیں نا کسی چیز سے پابند کر سکتے، جو سوچ رہے ہیں کال کر رہے ہیں. دیکھیں میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ یہ سیاہ سفید والا معاملہ تو نہیں ہے کہ دیکھ لو جو بھی ہے. نہیں مطلب جو یہ دیکھ رہے ہیں وہ کہ مدنی چینل کے ناظرین کو کیا سمجھا سکتے ہیں؟ اللہ بس اپنے جذبات تو بتا سکتے ہیں آپ. اب مجھ سے پوچھا نہیں گیا نا، اور سلسلہ کا ٹائم ختم ہو گیا. جی میں عرض کر دیتا ہوں جی کور کر لیں، غلط فہمی کا شکار کور کر لیں. ضروری ہے سر. آپ تو کال جو فیل کیا آپ نے بتا دیا، آپ ان کو کور. آپ نہیں، آپ جواب دینے کا حق رکھتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین نا مطلب مزہ تو آتا ہے انہیں سننے میں مزہ آتا ہے، مطلب لطف آتا ہے، سیکھتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اچھا سوالات کر رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، یہ پھر بھی ساتھ دے رہے ہیں نگران شورا کا. چلو ساتھ تو دو لیکن انہوں نے بھی کہہ دیا، آپ نے بھی کہہ دیا. نہیں ہم سارے ہی ساتھ ہیں، ایسی بات نہیں ہے. جو کچھ ہے ملا جلا سا ہے معاملہ. مجھے نہیں پتا ہوتا کہ یہ مجھ سے کیا کیا پوچھنے جا رہے ہیں اور کیا کیا یہ اس سے لا رہے ہیں. تقریباً کا نہیں ہوتا، نئی نئی چیزیں ماشاءاللہ یہ لے کر آتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں میرے پیچھے گھیرنے کی، جتنا کہ کوششیں کرتے ہیں کہ کیا پوچھا جائے کیا نہیں پوچھا جائے. لیکن یہ بات بھی میں عرض کروں گا کہ یہ قدر آسان لاتے ہیں کہ جن کا جواب میں دے پاتا ہوں. اگر یہ تھوڑا مشکل لاتے تو شاید میں واقعی میرے کو اتنی معلومات اور اتنی نالج تو ہے نہیں جتنی یہ لوگ شاید سمجھتے ہیں. اللہ کرے ہم سب آپس میں پورے معاشرے کی میں بات کروں محبت اور پیار سے رہیں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوئے رہیں. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آخری کلمات آپ بھی کہتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ